بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم نے اسلام کی سیاسی تاریخ کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اس سے متعلق یہ سوالات ہیں، اور ان کے علاوہ اگر آپ زبانی بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ حضرت عثمان کے قاتل اس دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہوئے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے بارے میں بالکل تعین کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کون کون قاتل ہیں، اس لیے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ جیسے آج آپ سمجھیں کہ ایک جلوس پورا آیا ہے اور وہ کہیں اندر گھسا ہے اور ایک شخص کو انہوں نے قتل کیا ہے، اب کس نے کیا ہے کوئی واضح طور پہ پتہ نہیں چلے گا، تو اس لیے بالکل تعین کے ساتھ تو نہیں تھا کہ کون کون شخص ہیں، لیکن بہرحال تاریخ میں کچھ لوگوں کا نام آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر وار کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور بہرحال وہ جو لوگ ہیں زیادہ تر اسی طرح ان کا حشر ہوا کہ وہ قتل کر دیے گئے بدترین طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمیشہ اہل حق کے ساتھ رہی ہے، تو اس طرح یہ نصرت و حمایت سانحہ کربلا اور مدینہ پر حملہ کے وقت کیوں نہ آئی؟ کیونکہ یہ حق پر گروپ اگر غالب آ جاتا تو شاید ہماری تاریخ مختلف ہوتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت اہل حق کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ساتھ کچھ شرائط ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت کب ہوگی، یا کن شرائط کے ساتھ ہوگی۔ یہ نہیں ہوتا کبھی بھی کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت ان شرائط کے بغیر آ جائے جو اللہ تعالیٰ نے طے کی ہوئی ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں جب حضرت موسیٰ نکلے ہیں مصر سے تو واضح طور پہ انہیں کہہ دیا گیا کہ اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو لکھ دی گئی ہے تمہارے لیے، یعنی پروانہ لکھ دیا کہ تمہاری ملکیت ہے، جاؤ اس میں جا کر داخل ہو جاؤ۔ لیکن اب سرزمین کوئی ایسی تو نہیں خالی پڑی ہے، وہاں لوگ رہ رہے تھے پہلے، جیسے کسی مکان میں مثلاً کوئی رہ رہا ہے تو کسی کو کہہ دیا جائے یہ مکان تمہارا، جا کر خالی کرا لو، تو اب خالی تو آپ نے کرانا ہے نا، تو جس میں خالی کرانے کی بھی ہمت نہیں ہے اس کو آپ لکھ دے مکان تمہارا ہے تو وہ کیسے لے گا جا کر؟ تو اب خالی کرانی تھی جگہ، جو لوگ رہ رہے تھے ان سے جہاد کر کے لڑ کر سرزمین لینی تھی۔ تو جب حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ چلو لڑو، یہ سرزمین اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم جہاد نہیں کریں گے۔ تو پھر فیصلہ کیا ہوا کہ 40 سال تک یہیں دھکے کھاتے رہیں گے، نئی نسل اٹھے گی تو وہ جہاد کرے گی تو پھر سرزمین ملے گی۔ تو مثلا اللہ تعالیٰ کا قانون اس معاملے میں یہ ہے کہ اہل حق جو ہیں وہ اسباب مہیا کریں گے جو ضروری ہیں، تو وہ اسباب انہوں نے مہیا کیے تو نہیں کیے تو نہیں ملی وہ جگہ۔ جب اسباب مہیا ہوئے، وہ جہاد کے لیے تیار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت آ گئی۔ آپ دیکھیں کہ جنگ احد میں باقاعدہ وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ تمہیں فتح ہوگی، غلبہ ہوگا تمہیں، لیکن جب مخالفت کچھ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، جن تیر اندازوں کو آپ نے ایک جگہ مقرر کیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ کسی بھی حالت میں یہ جگہ نہیں چھوڑنی، ہمیں فتح ہو شکست ہو تو ہم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، تو جب انہوں نے جگہ چھوڑ دی تو مسلمانوں کی وہ فتح جو سامنے نظر آ رہی تھی، صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے سب بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ عورتیں ان کی ساری بھاگی جا رہی تھی،
تو وہ فتح جو سامنے نظر آ رہی تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ تو اس لیے اسباب جو ہیں وہ ہمیشہ اختیار کرنے ضروری ہیں۔ اگر اسباب نہ اختیار کیے جائیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھا ہوا ہے نا، وہ غیب کا پردہ ہٹانا پڑتا ہے، اور غیب کا پردہ ہٹ جائے تو دنیا میں امتحان نہیں ہو سکتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا بدر میں بھی کہ فرشتے آئیں گے مدد کے لیے، احد میں بھی تھا۔ تو بدر میں باقاعدہ فرشتوں نے جنگ میں حصہ لیا، لیکن کسی کو فرشتے نظر نہیں آئے، نہ کسی مسلمان کو نظر آئے، نہ کسی کافر کو نظر آئے۔ تو مسلمانوں نے صرف اتنا دیکھا، بعض مسلمانوں نے کہا کہ ہم کسی کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے تھے اس کو قتل کرنے کے لیے، تو ہمارا وار کرنے سے پہلے اس کی گردن کٹ کر گر پڑتی تھی۔ کچھ ایسے واقعات مسلمانوں نے بتائے، لیکن کسی کافر کو تو نہیں نظر آیا کہ فرشتہ آ کے کسی کو قتل کر رہا ہے۔ کیوں کہ اگر فرشتے دیکھ لیتے وہ تو پھر امتحان ختم ہو جاتا، پھر امتحان نہیں ہو سکتا تھا۔ تو فرشتے آئے، انہوں نے جنگ میں حصہ لیا، لیکن خفیہ طریقے سے، کسی کو نظر نہیں آئے۔ اسی طرح جنگ احد میں بھی تھا۔ تو اس طرح اگر ہم کہیں کہ اہل حق کے پاس اسباب نہیں ہے کچھ بھی، اور اللہ تعالیٰ انہیں فتح دے دے، تو اس کا تو پھر مطلب یہ ہے نا کہ غیب کا پردہ ہٹ گیا۔ پھر مثلا آج اگر فرض کریں، جو آج فرق ہے ہمارے اور بعض بین الاقوامی قوتوں کے درمیان بہت بڑا ٹیکنالوجی کا فرق ہے، تو اب ایک طرف آپ دیکھیں کہ بالکل کوئی لوگ میدان میں سامنے آ رہے ہیں، کیا ان کے پاس بندوقیں ہیں، اب دوسری طرف جی دنیا کی بہترین فوج، ٹینک ہیں، فضائیہ ہے، جدید ترین ٹیکنالوجی ہے ساری، تو اب وہ بندوقیں ٹینکوں کے سامنے تو نہیں ٹھہر سکتی۔ ٹینکوں کے لیے آپ کو ٹینک شکن میزائل چاہیے، آپ کو فضائیہ سے بچنے کے لیے کوئی میزائل چاہیے، کوئی چیز چاہیے، بندوق سے تو نہیں آپ اور جہاز گرا لیں گے۔ تو اگر اس طرح کی حالت میں جی آپ صرف بندوق عام قسم کی ماریں اور جی اس سے ٹینک پگھلتے جا رہے ہیں، اور آپ بندوق سے فائر کر رہے ہیں اور F-16 اس سے گرتے جا رہے ہیں، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ غیب کا پردہ ہٹ گیا۔ پھر غیب کا پردہ ہٹ گیا تو امتحان ختم، دنیا میں امتحان کیسے ہوگا؟ تو اس لیے برابر کو مسئلہ تھوڑا سا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بھی وہی چیز ہو جو دوسرے کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا نشانہ صحیح جگہ پہ لگائے، یہ فرشتے مدد کر سکتے ہیں آ کر کہ آپ کا نشانہ صحیح جا کر لگے، آپ کا جو میزائل صحیح نشانے پہ جائے، یہ چیزیں تو ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھیں نا بدر میں احد میں کیا تھا، تعداد تھوڑی کم تھی نا، تھوڑی سی جی، لیکن ادھر بھی کیا تھا، ادھر بھی تیر تھے، ادھر بھی تیر تھے، ادھر بھی نیزے تھے، ادھر بھی نیزے تھے، ادھر بھی تلواریں تھیں، ادھر بھی تلواریں تھیں۔ یہی احد میں تھا، کچھ گھوڑے ادھر تھے، ادھر چلو کم تھے، کچھ تعداد کی کمی تھی نا، یہ تو نہیں کہ ادھر ٹیکنالوجی اور ہے اور ادھر اور ہے، برابر ہی تھا۔ احد میں بھی اسی طرح تھا۔ تو اب مثلا آپ کربلا میں دیکھیں کہ تعداد کا کتنا فرق ہے، غیر معمولی۔ تو اس طرح کی اتنی تعداد کے ساتھ آدمی اصرار کرے کہ اس نے ضرور لڑنا ہے، تو بہرحال ٹھیک ہے، کوئی لڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے قوانین ہیں، ان قوانین کو نہیں بدلا جا سکتا۔ اس میں اگر اتنی معمولی سی تعداد جو ہے اس کے ذریعے وہ معمولی سی تعداد اتنی بڑی فوج پہ غالب آ جائے تو پھر تو غیب کا پردہ ہٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں قوانین اللہ تعالیٰ نے کچھ بنائے ہیں کہ جن میں اسباب ہونے چاہیے، اس کے لیے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے جو شرطیں ہیں، اسباب ہیں،
یعنی گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے آپ کو اہل بنانا چاہیے اس کا. تو اہل ایک تو اس لحاظ سے ہے کہ بندہ ایمان کے لحاظ سے اہل ہو، اللہ سے تعلق کے لحاظ سے اہل ہو، جو اللہ کی شرط ہیں کہ اللہ کے بندے جن کی اللہ مدد کرتا ہے وہ اس لحاظ سے اہل ہو. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ دنیاوی اسباب کے لحاظ سے بھی کچھ اہل ہو. وہ تھوڑا بہت فرق، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک 10 آدمی ہیں اور ادھر ہزاروں آدمی ہیں مثلا، یا ادھر جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اور ادھر بالکل معمولی چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں اللہ کر سکتا ہے یہ سب کچھ، لیکن اس کے لیے پھر غیب کے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور غیب کے پردے اٹھ جائیں تو دنیا میں امتحان نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ کے رسولوں کے معاملے میں بھی سنت اللہ کی یہ رہی ہے کہ اگر رسول پر ایمان لانے والے بالکل تھوڑے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مکلف نہیں کیا کہ اٹھیں جہاد کریں. مثلا حضرت نوح پر ایمان لانے والے تھوڑے تھے، تو انہیں یہ نہیں کہا کہ جائیں نکلیں باہر اور اپنی قوم کے خلاف لڑیں، جہاد کریں، ہم آپ کو فتح دے دیں گے. نہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کشتی بنائیں، کشتی میں سوار ہوں اور ہم آپ کو نجات دیتے ہیں اور باقی کو تباہ کر دیں گے. انہیں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا مکلف نہیں کیا کہ جہاد کریں. یہی معاملہ قوم ہود کا ہے، قوم عاد حضرت ہود کا معاملہ، انہیں بھی نہیں کہا جہاد کریں، انہیں کہا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل جائیں، پیچھے ہم ان کا علاج کر لیتے ہیں، جائیں. حضرت صالح انہیں بھی اسی طرح کہا گیا اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل جائیں، ایمان لانے والوں کو پیچھے جو ہیں ان پہ عذاب آئے گا. تو یہاں ایمان لانے والوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ لڑیں اپنی قوم سے، ہم فرشتے بھیج دیتے ہیں، اس لیے کہ تعداد بہت ہی تھوڑی تھی. لیکن مکہ میں چونکہ ایک ٹھیک ٹھاک تعداد تھی مسلمانوں کی، اور پورے جزیرۃ العرب میں بھی اسلام پھیل چکا تھا اور بھی باہر بھی لوگ تھے، تو اس لیے انہیں کہا گیا کہ ہجرت کریں، اپنی بیس بنائیں، وہاں اپنی حکومت قائم کریں، سارے جو مسلمان ہیں وہاں اکٹھے ہو جائیں آئیں اور پھر جہاد کریں اپنی قوم کے خلاف. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم فرشتوں سے مدد کریں گے. ٹھیک، اس لیے کہ ایک تعداد تھی، ادھر اگر 300 ہیں 313 ہیں تو ادھر 900 کے قریب ہیں، یعنی 1/3 تعداد تو ہے ان کے مقابلے میں. تو اس طرح جو اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں، ضابطے ہیں، تو ان کے مطابق اللہ تعالیٰ معاملہ کرتا ہے. آپ نے کہا ہے کہ بیعت صرف حکمران کا حق ہے، تو کیا کربلا میں، مدینہ میں اور دوسرے علاقوں میں حکمران کے ہوتے ہوئے دوسری بیعت جائز تھی؟ بیعت حکمران کا حق ہے کا مطلب یہ ہے کہ بیعت حکمران کی یا حکومت کے لیے ہوتی ہے، اس معنی میں شاید میں نے یہ کہا. اس لیے کہ آج جو ایک سلسلہ شروع ہے کہ ہر کوئی اٹھ کے بیعت لے رہا ہے کسی سے، تو یہ حق کسی کو نہیں ہے بیعت کا. بیعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بیعت لی وہ حکمران کی حیثیت سے لی. اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ مکہ میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا تو اس سے آپ بیعت نہیں لیتے تھے، اس لیے کہ مکہ میں آپ اللہ کے رسول کی حیثیت سے تھے، ابھی حکومت آپ کے پاس نہیں تھی. تو اس لیے کسی سے آپ نے بیعت نہیں لی. اور بیعت کب لی ہے؟ ہجرت جب ہوئی ہے، انصار سے آپ نے بیعت لی ہے، اس لیے کہ اب ہجرت ہونے والی تھی. پھر اس کے بعد جو لوگ ایمان لائے ان سے آپ نے بیعت لی، حکمران کی حیثیت سے آپ نے بیعت لی ہے. اور حکمران کی بیعت کا کیا مطلب ہے کہ حکمران کی بات مانی جائے گی، سمع و طاعت، بات سنی جائے گی اور مانی جائے گی. اس لیے کہ جب بات سنی نہ جائے یا مانی نہ جائے تو پھر حکمران تو حکومت کر ہی نہیں سکتا. حکومت تبھی ہوتی ہے جب حکومت کا قانون مانا جائے، بات سنی جائے، مانی جائے. تو اس لیے یہ حکمران کا حق ہے یا حکومت کے لیے بیعت ہوگی. بہرحال آج شکلیں بدل چکی ہیں جو بھی ہو. تو باقی یہ کہ کربلا میں یا مدینہ میں بیعت ہوتے ہوئے جو دوسری بیعت لی، تو مسئلہ تو یہی تھا نا کہ آیا یزید آئینی حکمران ہے یا نہیں، یہ مسئلہ تھا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ اکابر جو لوگ موجود تھے، مسلمانوں کی اصل جو اس وقت بڑی لیڈرشپ تھی، انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کون حکمران ہو. تو انہوں نے ظاہر ہے کہ بیعت نہیں کی تھی یزید کی. تو اس لیے یزید کو ان لوگوں نے، سارے بزرگوں نے آئینی حکمران نہیں مانا.
تو جب آئینی حکمران نہیں مانا تو پھر بیعت دوسروں کی بھی ہو سکتی تھی، لیکن اگر ساری امت متفق ہو گئی ہے کسی پہ، جیسے حضرت ابو بکر پہ لوگ متفق ہو گئے، حضرت عمر پہ، حضرت عثمان پہ، حضرت علی پہ، حضرت علی کے معاملے میں تو تھوڑا سا اختلاف ہوا لیکن اکثریت نے بہرحال کر لی، تو ان حالات میں اٹھ کر اگر کوئی الگ بیعت لے گا تو وہ تو فساد پھیلائے گا اور وہ باغی ہوگا۔ لیکن یہاں معاملہ تو یہ نہیں، اس لیے کہ یزید کی جو حکمرانی تھی وہ اس کو آئینی طور پہ صحیح تسلیم نہیں کیا گیا، اس لیے کہ پیچھے جو طریقہ پورا آ رہا تھا امت کا یہ بالکل اس سے ہٹ کے تھی۔ یہی بات معاویہ بن ابی سفیان کو کہی ان بزرگوں نے کہ آپ یا تو حضرت ابو بکر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں کہ آپ نے چھوڑ دیا، لوگوں نے خود فیصلہ کر لیا بعد میں، یا آپ حضرت ابو بکر کے طرح کسی کو نامزد کریں لیکن وہ اپنے خاندان میں سے نہیں، جیسے حضرت ابو بکر نے کیا لیکن اپنے بیٹے یا خاندان کے کسی فرد کو نہیں کیا، یا آپ حضرت عمر کی طرح کمیٹی بنائیں جس طرح انہوں نے بنائی۔ تو یہ راستے ہیں، پہلے یہ سنت خلفائے راشدین کی ہے، اس میں سے کسی پہ آپ چلیں تو ٹھیک ہے، تو وہ بہرحال اس پہ نہیں چلے، انہوں نے بادشاہت کا نظام قائم کیا جس کو ڈنڈے سے تو نافذ کر دیا گیا طاقت کے ذریعے۔ اسی لیے اہل سنت اس پہ متفق ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان پہلے بادشاہ ہیں، خلافت ختم ہو گئی، چاروں خلفائے راشدین انہیں کو امت نے تسلیم کیا، تو بنو امیہ کا دور جو ہے وہ بادشاہت کا دور ہے، پہلے بادشاہ جو ہیں وہ معاویہ بن ابی سفیان ہیں، اور اس کے بعد یزید بن معاویہ جو ہیں وہ بھی بادشاہ ہیں، تو اس لیے ان کو آئینی حکمران نہیں سمجھا گیا، تو اس لیے حضرت حسین نے کہا جی ان کا حق ہے کہ وہ حکمران ہو، تو انہوں نے بھی بیعت لینے کی کوشش کی، اور اسی طرح مدینہ میں جو لوگ بعد میں اٹھے انہوں نے بھی کہا کہ یزید آئینی حکمران نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے الگ حکومت قائم کرنے کی کوشش کی۔ تو اس لیے سب سے جو ایک نازک مسئلہ ہے نا، ہماری تاریخ اس پہ گواہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا اقتدار کس طرح منتقل ہوگا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ جب آپ کسی کو حکمران منتخب کریں گے تو کیسے کریں گے، کس طریقے سے کریں گے، اور یہ چیز جو ہے یہ سب سے حساس یہ ہے سیاسی نظام میں۔ ہمارے ہاں حضرت ابو بکر کے وقت اختلاف ہوا، انصار نے کہا ہم میں سے ہونا چاہیے، مہاجرین نے کہا ہم میں سے، بنو ہاشم کی بھی اپنی رائے تھی جیسا کہ میں نے اس میں شروع میں بتایا، لیکن بہرحال بعد میں اتفاق ہو گیا۔ حضرت عمر کے بارے میں تو کوئی مسئلہ اٹھا ہی نہیں، حضرت ابو بکر نے نامزد کر دیا، تمام امت نے تسلیم کر لیا، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی مسئلہ اٹھاؤ۔ حضرت عمر نے کمیٹی بنا دی، کمیٹی نے جو فیصلہ کیا امت نے تسلیم کر لیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پھر اختلاف ہوا حکمران کیسے ہو، اور یہاں حضرت علی کو کچھ لوگوں نے جا کر ان کی بیعت کر لی، سب نے نہیں کی، اور جنہوں نے نہیں کی یا جنہوں نے کی بعض نے، انہوں نے کہا جی بیعت زبردستی کروائی گئی ہے، اس طرح کا مسئلہ پیدا ہوا۔ تو میری رائے یہ ہے کہ ہمارا امت اسلامیہ کا زوال اسی دن سے شروع ہو گیا۔ حضرت علی کی حکومت کے بارے میں جو اختلاف ہوا ہے نا، اسی دن سے امت کا زوال شروع ہو گیا۔ اب آپ کہیں گے جی اگر زوال شروع ہو گیا تو ہم تو ہزاروں سال حکومت کرتے رہے ہیں، اس کے بعد بھی 1000 سال کہہ لیں کم از کم، تو اس لیے کہ مقابلے میں کوئی پاور نہیں تھی جو آ کر ہمیں گراتی کرتی۔ ایران کو آپ ختم کر چکے تھے، سپر پاور کو، روم ختم ہو چکا تھا، اور بعد میں نئی کو طاقت اٹھی نہیں جو مقابلے پہ آتی، تو یہ سپر پاور دو تھی، بالکل خاتمہ، ایران کا تو بالکل خاتمہ ہو گیا، اور رومی بھی اس قابل نہیں رہے کہ آپ کے مقابلے میں آ سکیں۔ تو
وہ آہستہ آہستہ زوال وہ جاری رہا. تو بنو امیہ کے بعد بنو عباس آ گئے، تو اس میں بھی ایک دو حکمران ایسے آئے جن کے دور میں بے شک بادشاہتیں تھیں، لیکن قوت سیاسی فوجی ایسی تھی کہ مسلمان باہر سپر پاور تھے بنو امیہ کے دور میں بھی. تو یہ مطلب نہیں کہ آپ سپر پاور ہیں تو آپ کا زوال نہیں ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ اوپر جا رہے ہیں. یعنی آپ اگر دیکھیں، پورا جائزہ لیں حضرت ابوبکر کے دور سے، تو حضرت ابوبکر کے دور سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آخری دور ہے، یا بلکہ آخری سے تھوڑا پہلے اگر رکھ لیں، تو ہمارا عروج جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ مثلا کہیں جی ایسے ہم ایسے جا رہے ہیں اوپر، ایسے نہیں گئے، ہم ایسے اوپر گئے ہیں بالکل. آپ ذرا دیکھیں کہ حضرت ابوبکر کے دور میں یہ مرتدین کے خلاف اور جو کچھ ہوا، 1-2 سال کے اندر کس طرح پورے جزیرۃ العرب کو متحد کر کے یہ سارے فتنے ختم کر کے ایران اور رومیوں کے خلاف جنگیں شروع کر دی گئیں. ادھر ایران میں سپر پاور کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں اور ادھر رومی سپر پاور کے خلاف لڑ رہے ہیں. یہ حضرت ابوبکر کے دور میں شروع ہو گئی تھی، جو حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بالکل مکمل کر دی گئی. بڑی بڑی شکست رومیوں کو بھی ہو چکی تھی یرموک میں، اور ایرانیوں کو بھی قادسیہ میں ہوئی، اور ایرانی تو بالکل ہی ستیہ ناش ہو گیا ان کا. تو اس کے بعد بھی مسلسل عروج پہ آپ اس طرح سیدھے اوپر جا رہے ہیں. لیکن زوال جو آیا ہے ہمارا، اس کی رفتار سست تھی، بہت سست، بہت زیادہ سست. اس لیے کہ مقابلے میں کوئی طاقت نہیں تھی ایسی کہ جو آ کر ہمیں، آپ مثلا اگر آپ فرض کریں کہ اگر مسلمان نہ اٹھتے تو یہ دونوں طاقتیں زوال پذیر تھیں، ایرانی بھی زوال پذیر تھے، رومی بھی زوال پذیر تھے. لیکن اگر مسلمان اٹھ کر انہیں ختم نہ کرتے تو یہ ممکن ہے 500-600 سال اور نکال جاتے ہیں اسی طرح زوال کے ساتھ. لیکن مسلمان آئے، انہوں نے زوال پذیر قوتوں کو اٹھا کے پھینک دیا جن کے اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی. تو ہم بھی کھوکھلے ہوئے. مثلا بنو عباس کے دور میں ہم اتنے کھوکھلے ہو چکے تھے اندر سے کہ تتاری آئے تو دیکھ لیں انہوں نے کیا اشر کیا ہمارا. لیکن اگر تتاری نہ آتے تو اسی کمزوری کے باوجود اور گھسیٹتے لے جاتے آگے، کچھ نہ ہوتا. تو اس لیے اصل ہمارا زوال اسی وقت سے شروع ہو گیا جب اختلاف ہوا حضرت عثمان کی شہادت کے بعد. تو اس لیے اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نظام حکومت کے اندر آپ کا سربراہ، خواہ اسے آپ امیر المومنین کہیں، خلیفہ کہیں، صدر کہیں، وزیر اعظم کہیں، ملک کہیں، جو بھی نام ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا انتخاب کیسے ہوگا، وہ اگر طریقہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی کسی کو اختلاف نہ ہو، ایسا طریقہ بن جائے کہ جس طریقے سے بھی انتخاب ہو سب لوگ متفق ہو جائیں، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے کسی بھی نظام کے اندر استحکام آتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں یورپ کو کہ جب سے انہوں نے اپنا انتخابی نظام صحیح کر لیا ہے تو دیکھ لیں کوئی پرابلم نہیں ہے وہاں. دوسرے مقابلے میں ہمارے مسلمان ملکوں کو دیکھ لیں، ہمارا کیا حال ہے کہ انتخابی نظام صحیح نہیں ہے. ایک جماعت جیتتی ہے، دوسری کہہ دیتی ہے دھاندلی ہوئی ہے، وہ پہلے دن سے حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے. تو احتجاجی تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں، یا کوئی ڈنڈے سے آ کے کوشش کرتا ہے کرنے کی. تو یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے کہ انتخابی نظام. اب بعض لوگ آج کل بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں بس جی آپ کے سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ جی خلافت کا نظام لے آئیں. بظاہر تو بڑی اچھی بات لگتی ہے، لیکن اگر غور کریں تو بڑی بچوں والی سادگی کی بات ہے کہ بھئی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو سربراہ ہے یا صدر ہے اس کا آپ نے نام کیا رکھنا ہے، خلیفہ رکھنا ہے یا صدر رکھنا ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ مثلا کہتے ہیں کہ خلافت کا نظام لے آئیں. کیا مطلب کہ آپ جی خلیفہ نام رکھ دیں جی جس کو آپ نے سربراہ بنانا ہے، خلیفہ ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ وہ خلیفہ ہر کوئی کہے گا میں خلیفہ بنوں گا. 200 آدمی اٹھ کے کہتے ہیں میں حقدار ہوں، میں خلیفہ میں نے بننا ہے، تو ان میں سے کس کو بنائیں گے آپ؟ مسئلہ تو یہ ہے. ہر کوئی گردنیں کاٹے گا ایک دوسرے کی اگر نظام نہیں ہوگا. اب مثلا دیکھیں نا افغانستان میں
جو کچھ ہو رہا تھا جی، تو ہم اس وقت کہہ رہے تھے جی یہاں سے خلافت کا نظام قائم ہونے والا ہے اور امت کی نشاط ثانیہ آنے والی ہے، لیکن وہاں جو جہاد کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، 7-8 گروپ تھے، جب سوویت یونین نکلا تو کیا ہوا؟ کوئی نظام نہیں تھا کہ کس طریقے سے آگے حکمران بننا ہے، کوئی نظام نہیں تھا، ہر ایک کے پاس اسلحہ تھا، انہوں نے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنی شروع کر دیں اور لاکھوں لوگوں قتل ہوئے، پھر بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا جی۔ پھر دوسرا گروپ آیا، اس نے گردنیں کاٹیں خوب اور وہ حکومت کرنے لگے، تو یہ کوئی نظام تو نہیں ہے نا۔ کیا آپ بغیر گردنیں کاٹے کو متفق ہو سکتے ہیں کسی چیز پہ؟ نظام تو یہ ہونا چاہیے نا، جیسے یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، ٹھیک ہے، دیکھ لیں کہ انتخابی نظام انہوں نے ایک بنا دیا کہ جس میں سے تمام لوگوں کے اتفاق سے ایک شخص کو لایا جاتا ہے، اور جب ہر کوئی اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے میں حقدار ہوں، ٹھیک ہے، پورے عوام کو حق حاصل ہے، کرے، لیکن جب ایک شخص منتخب ہو جاتا ہے تو سب اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، یہی اسلام کہتا ہے۔ تو اب وہ شخص منتخب کیسے ہو، وہ نظام کیسے ہو، آپ نے انتخاب کیسے کرنا ہے، اصل چیز یہ ہے۔ یہ صحیح نہ ہو تو آپ نام رکھتے رہیں، خلیفہ رکھ لیں جی، خلافت کا نظام اور فلاں فلاں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ تو اسی طرح گردنیں کٹیں گی، آپ لڑیں گے آپس میں جی کس نے ہونا ہے، ایک کہے گا میں، دوسرا کہے گا میں، تیسرا کہے گا میں۔ تو دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کمیٹی بنائی تھی، بہترین گویا کہ ایک نظام انہوں نے دے دیا تھا امت کو کہ آئندہ اس طریقے سے فیصلے ہونے چاہیے کہ آپ کے 5، 6، 7، 10 جو بھی افراد امت کے ایسے ہیں کہ جو واقعی لیڈر ہیں، جن کو ساری امت مانتی ہے کہ یہ 10-12 لیڈر ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے ماننے والے کچھ ہیں، کسی کے کچھ ہیں، ہوتا ہے، ہمیشہ ہر جگہ ہوتا ہے، لوگ جن کے پیچھے چلتے ہیں، جن کے کہنے پہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ ان کو بٹھا دیں کہ وہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں۔ تو یہی اگر کمیٹی ایک مستقل بن جاتی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، تو اسی کمیٹی کے ذریعے ایک بن جاتا پھر خلیفہ، یہی ایک مسلسل کمیٹی جاری رہتی، آپ کا ایک الیکشن کمیشن کہہ لیں اس کو کہ وہ ایک موجود ہوتا کہ جس کے ذریعے جی آئندہ انتخاب ہونا ہے، تو یہ مسائل نہ پیدا ہوتے ہیں جن سے ہم گزرے ہیں اور جن کے ذریعے لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، یہ جنگیں جو ہوئی آپس میں مسلمانوں کی، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو بڑی بڑی فتوحات ہوئیں اس میں تعداد کیا ہے، ہزاروں میں بھی نہیں پہنچتی، سپر طاقتوں کو جب مسلمانوں نے ختم کیا۔ حضرت ابن عباس اور دوسرے ساتھیوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کیوں نہیں کی تھی، اور کیا زبردستی کی بیعت اسلام میں جائز ہے؟ ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے وہ نہیں سمجھتے تھے کہ عبداللہ ابن زبیر حقدار ہیں، یا جس طریقے سے انہوں نے حکومت پہ قبضہ کیا وہ تو طاقت کے ذریعے کیا تھا نا۔ میں نے جیسے ابھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ تو نہیں تھا کہ باقاعدہ ایک الیکشن کمیشن ہے اور ایک کمیٹی ہے جیسے حضرت عمر نے بنائی تھی اور اس کمیٹی نے اب کسی کو نامزد کر دیا ہے، تو وہ تو نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی طاقت کے ذریعے آئے، اور اس وقت پھر حالات ہی ایسے ہو چکے تھے کہ کربلا کے بعد اور مدینہ میں جو کچھ ہوا اس کے بعد لوگوں کے اندر موجودہ جو حکومت تھی اس کے خلاف نفرت پیدا ہو چکی تھی، اور ہر جگہ لوگ اٹھنے کے لیے تیار تھے حکومت کے خلاف، اور اس طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر نے قبضہ کر لیا حکومت میں۔ تو بہرحال اکثریت مسلمانوں کی جو تھی انہوں نے ان کا بعد میں ساتھ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیعت نہیں کی ان کی، اور انہوں نے بہرحال زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی، اور زبردستی بہرحال بیعت نہیں ہونی چاہیے، یہ تو جائز نہیں ہے کہ بیعت زبردستی کی جائے۔ ہاں، اگر اکثریت بیعت کر لیتی ہے، اکثریت، تو پھر دوسرے جو لوگ ہیں انہیں بھی کر لینی چاہیے۔ جیسے آج اس طرح بیعت تو نہیں ہے، لیکن فرض کریں کہ الیکشن ہوا ہے اور الیکشن میں کسی کو صدر یا وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا ہے
51 یا 52% ووٹوں کے ذریعے، یا آپ نے اگر کوئی نظام اور رکھا ہوا ہے جی 60% ہو یا جتنا بھی، لیکن جتنی بھی جو بھی آپ نے نظام بنایا اس کے مطابق کسی کو منتخب کر دیا گیا۔ اب جنہوں نے ووٹ نہیں بھی دیا ان کا بھی حق ہے کہ اب وہ تسلیم کریں اس کو، وہ کہیں جی ٹھیک ہے ہم نے ووٹ نہیں دیا، ہم کسی اور کو چاہتے تھے، لیکن اب اکثریت نے منتخب کیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اطاعت کریں گے، تعاون کریں گے۔ وہ ہے کہ بیعت ہے، یہ آپ نے بیعت کر لی، ختم۔ اسی طرح دیکھ لیں امریکہ میں ہوتا ہے کہ جب ایک پارٹی جیت جاتی ہے ان کا کینڈیڈیٹ، دوسرے فوراً اپنی شکست تسلیم کر کے فوراً کہتے ہیں جی ہم ملک کی ہر بہتری بھلائی کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، تعاون کریں گے پورا۔ یہ ہونا چاہیے۔ تو جب اکثریت کسی کی بیعت کر لے یا اکثریت کے ذریعے کو منتخب ہو جائے تو پھر دوسرے جو ہیں انہیں بھی بیعت کرنی چاہیے اور ساتھ دینا چاہیے۔ پھر کوئی کہے جی میں نہیں کروں گا، وہ تو پھر فتنہ پھیلے گا، خانہ جنگی ہوگی، تباہی ہوگی۔ تو بہرحال آج تو بہترین یہ نظام الیکشن کا اس دور میں موجود ہے، امریکہ میں ہے، یورپ میں ہے، ایک امریکی سسٹم ہے، ایک برطانوی ہے یا کئی اور ملکوں کے ہیں، متناسب نمائندگی والا ہے، ڈائریکٹ صدر کا الیکشن ہے، اسمبلی کے ذریعے ہے، مختلف شکلیں ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اپنا لیا جائے اور صحیح طریقے سے الیکشن ہو جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو، متفق ہوں سارے کہ اس میں کوئی دھاندلی نہیں، بالکل صحیح الیکشن ہوئے، تو اس کے بعد اگر کوئی پھر کہتا ہے جی میں الیکشن کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ پھر فساد پھیلا رہا ہے، باغی ہے، وہ سب پوری قوم کو ایسے لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کے منہ بند کرنے چاہیے۔ خلفائے راشدین نے ماشاءاللہ نظام خلافت میں بہترین مثالیں قائم کی، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارا یہ بہترین دور، یہ نظام اگلی نسل تک کامیابی سے منتقل نہیں ہوا؟ اصل میں ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ یہ نظام جب ہم نے قائم کیا، بہترین وہ نظام، حتیٰ کہ آج کا جس کی میں بات کر رہا ہوں، یورپی نظام الیکشن کا یا امریکی ہے، یہ سارے کب آ کے قائم ہوئے ہیں؟ کہیں 100 سال ہوا ہے، 200 سال ہوئے ہیں، کہ 50 سال ہوئے ہیں۔ تو ہم نے دیکھیں 14 سال پہلے یہ بہترین نظام قائم کیا، جبکہ پوری دنیا میں بادشاہتیں تھیں اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اس طرح کے انتخابی نظام کا، اس طرح کے نظام حکومت کا، اس طرح کے نظام عدل کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اس نظام کو قائم کیا مسلمانوں نے، الحمدللہ 40 سال تک بہترین طریقے سے چلایا۔ لیکن اب جب یہ بڑی بڑی فتوحات ہوئیں اور بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں آئے اور اچانک تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی لوگوں کی، تو پہلے کیا تھا کہ فیصلہ کی طاقت مدینہ منورہ میں تھی، فیصلے وہاں ہو رہے تھے، وہاں سارے تربیت یافتہ لوگ تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو اختلاف ہوا تو وہ مرکز منتقل ہو گیا کوفہ میں اور ادھر شام میں۔ اب یہاں لوگ سارے کون تھے؟ وہ نئے لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے، مختلف قبائل، تو وہ ان کی تربیت نہیں تھی جو مدینہ میں رہنے والوں کی تھی۔ اب مدینہ میں رہنے والے جو دیکھیں نا، وہ لوگ ہیں کہ جو ہر کوئی اپنے قبیلے کو چھوڑ کے ہجرت کر کے آیا ہے، اب وہ اپنے قبائل کو نہیں دیکھ رہے، رنگ و نسل کو نہیں کو دیکھ رہا، وہ صرف ان کی اخوت برادری کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو قبائلی نظام کی وہ دب گیا تھا، عصبیت جو قبائلی تھی وہ دب گئی تھی بالکل، ورنہ سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا عربوں کی تاریخ میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی بھائی کے خلاف کھڑا ہے۔ جنگ بدر میں ایک بھائی ادھر کھڑا ہے، ایک بھائی ادھر کھڑا ہے لڑنے کے لیے، چچا ادھر کھڑا ہے، بھتیجا ادھر کھڑا ہے، باپ ادھر کھڑا ہے، بیٹا ادھر کھڑا ہے، یہ بھی حال تھا۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے، حتیٰ کہ عتبہ قریش کا بہت بڑا سردار جو قتل ہوا بدر میں، تو اس کا اپنا بیٹا مسلمانوں کی طرف کھڑا تھا،
ابو حذیفہ، بیٹا مسلمانوں کے ساتھ ہے اور باپ آنکھوں کے سامنے قتل ہوا ہے. اسی طرح کے اور بھی لوگ تھے. تو قبائلی عصبیت ختم کر دی گئی تھی بالکل. لیکن بعد میں یہ قبائلی عصبیت جاگ اٹھی پھر دوبارہ. قبیلوں کی بنیادوں پہ لوگ سوچنے لگے میرا یہ قبیلہ ہے، میرا یہ قبیلہ ہے. اور تعداد ان کی زیادہ تھی جو قبائلی بنیادوں پہ سوچ رہے تھے. تو یہ غالب آ گئے. گویا کہ یہ کہیں کہ جن عصبیتوں کو دبا دیا گیا تھا بالکل، وہ جاگ اٹھیں اور انہوں نے دوبارہ اسی قبائلی عصبیت کے ساتھ آ کے نظام حکومت پہ قبضہ کر لیا. تو اس کے بعد جو تبدیلیاں آتی تھیں پھر، مثلا بنو امیہ آئے ہیں یا معاویہ بن ابی سفیان کی حکومت جو قائم ہوئی حضرت علی کے مقابلے میں، تو کیا تھا وہاں قبائلی عصبیت تھی نا کہ شام کے سارے قبائل ادھر اکٹھے ہو گئے اور ان کی تعداد بھی کافی تھی، وسائل بھی تھے وہاں. تو وہ انہوں نے جنگ کی، طاقت ادھر زیادہ آ گئی، انہوں نے آ کے قبضہ کر لیا حکومت پہ، طاقت کے ذریعے قبضہ ہو گیا. ورنہ جتنے صحابہ اس وقت موجود تھے، زندہ تھے، ان کی غالب اکثریت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی. اہل بدر جتنے موجود تھے اکثریت ساری، سوائے ایک دو کے، ایک دو بھی جو تھے وہ یہ نہیں کہ ادھر تھے، چند ایسے تھے کہ جو اس طرح کے فتنے کو دیکھ کر بیٹھ گئے تھے کہ ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاتھوں کو مسلمان قتل ہو بس. تو اکثریت تو ادھر تھی، لیکن ادھر قبائلی عصبیت آ گئی. تو وہ قبائلی عصبیت نے طاقت پکڑی اور قبضہ کر لیا نظام حکومت پہ. تو پھر بنو امیہ نے جو حکومت کی ہے وہ کچھ قبائل کی مدد سے انہوں نے حکومت کی. پھر بنو عباس اٹھے تو انہوں نے ان کے مقابلے میں، عربوں کے مقابلے میں اجمیوں کو انہوں نے آگے بڑھایا، ایرانی اور ترک اور ادھر سارے، تو انہوں نے حکومت قائم کر لی. تو وہ گویا کہ عربوں کے مقابلے میں اجمی عصبیت کے طاقت آ گئی، اس کے ذریعے انہوں نے حکومت پہ قبضہ کر لیا. تو پھر یہ سارے قبضے جو ہوتے رہے ہیں یہ ان قبائلی عصبیتوں کی بنیاد پہ ہوتے رہے ہیں. اور پھر کون زیادہ کسی کو کھلائے گا اور کون زیادہ پیسہ ویسا کہاں سے ملے گا، مفادات کہاں ہیں، اس بنیاد پہ لوگ ساتھ دیتے رہے. تو وہ جو نظام قائم کیا تھا مسلمانوں نے، تو وہ شاندار نظام تھا، لیکن اس دور میں اس کی کہیں دور دور تک مثال نہیں تھی. تو اس لیے جو کچھ ارد گرد ہو رہا تھا اس کا اثر مسلمانوں پہ بھی ہو گیا. اس لیے سب سے پہلے جب معاویہ بن ابی سفیان کی حکومت قائم ہوئی ہے تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے ہیں معاویہ بن ابی سفیان سے. تو انہوں نے یا ملک کہہ کے مخاطب کیا، اے بادشاہ. تو آگے سے انہوں نے جواب دیا نہیں خلیفہ کہو. تو انہوں نے کہا یہ خلافت تو نہیں ہے، یہ تو زبردستی چھینی گئی ہے حکومت طاقت کے ذریعے. یہ تو کسریٰ کا نظام ہے، ایران کا. جس طرح وہ طاقت کے ذریعے حکومت چھینتے تھے، اس طرح آپ نے ڈنڈے کے ذریعے چھین لی ہے. کہ مسلمانوں نے اپنی مرضی سے تو نہیں آپ کو بنایا، آپ نے ڈنڈے سے حکومت چھین لی. یہ تو کسریٰ والا نظام ہے. یہ رومی جیسے ہوتا تھا جس کے پاس طاقت ہے وہ آ کے قبضہ کر لے، یا کسریٰ والے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو وہ ہے نظام، یہ خلافت تو نہیں ہے. انہوں نے ان کے منہ پہ کہا. جبکہ ہمارا جو پہلا نظام تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ڈنڈے کے ذریعے تھا، وہ تو جو بہترین لوگ ہیں انہیں امت نے اتفاق سے آگے کیا. اب دیکھیں نا، حضرت ابو بکر کا خاندان تو سب سے چھوٹا خاندان تھا قریش میں. یعنی اگر قبائلی لحاظ سے دیکھا جائے خاندانی، تو حضرت ابو بکر کے خاندان کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی قریش کے اندر. اور اسی طرح حضرت عمر کا خاندان بھی انتہائی چھوٹا. اپنا خاندان ان کے پیچھے کھڑا ہوتا تو کیا کرنا، وہ اپنے خاندان کی بنیاد پہ تو خلیفہ نہیں بنے تھے، نہ حضرت ابو بکر نہ حضرت عمر. البتہ ہاں حضرت عثمان کا خاندان تھا، بڑا تھا بنو امیہ، لیکن وہ بھی خاندان کی بنیاد پہ نہیں بنے تھے. بعد میں خاندان ان کے ساتھ مل گیا اور کچھ وہ بنو امیہ کے خاندان نے کوشش کی کہ وہ قبضہ کر لے.
کیا یہ بات ٹھیک ہے خلفاء راشدین کے ابتدائی دور میں جو فتوحات ہوئیں وہاں شاید لوگوں کی تربیت کا صحیح نظام قائم نہ ہو سکا کیونکہ قبائلی نظام پھر تعصب کی بنیاد پر اسلام کے بنیادی کیونکہ قبائلی نظام پھر تعصب کی بنیاد پر اسلام کے بنیادی نظام میں خرابی کا باعث بنا. یہی بات ہے جو میں نے کی ہے. یہ تو نہیں کہ تربیت نہیں ہوئی، تربیت تو ہوئی، لیکن اب اتنا بڑی تعداد جب آئے گی تو ان کی وہ تربیت نہیں ہو سکے گی جو پہلے لوگوں کی ہے. ان کا تقویٰ، ان کا ایمان وہ تو نہیں ہو سکتا جو صحابہ کا ہے، جنہوں نے ہجرت کی ہے، جنہوں نے جہاد کیا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تربیت حاصل کی ہے. تو اتنی بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں آنے والے پورے ملک جب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو ان کی آپ اس طرح کی تربیت تو نہیں کر سکتے نا جو پہلے صحابہ کرام کی ہو چکے، وہ ممکن نہیں. تو اس لیے وہ قبائلی عصبیتیں جو تھیں ان کو پوری طرح دبایا نہیں جا سکا، اور ممکن بھی نہیں تھا. اور آج بھی دیکھ لیں، آج بھی اگر آپ یہ کہیں کہ بالکل ان چیزوں کو کہیں مٹا دیں، ممکن نہیں ہے. ہاں البتہ جب آپ ایک نظام انتخابی ایسا بنا دیں کہ جس کے مطابق ایک طریقہ کار جو ہے الیکشن ہوں اور اس میں جو بھی منتخب ہو کر آئے دوسرے اس کو تسلیم کریں تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ یہ نہیں بناتے تو پھر پھر مفاد پرست جو ہوتے ہیں، جو حکومت کرنا چاہتے ہیں، جو اوپر لیڈر بننا چاہتے ہیں، وہ تو اس قسم کی چیزوں کو اچھالیں گے. کوئی لسانی سہارا لے گا کہ لسانی بنیادوں پہ گروہ بندی کرے گا اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے، کوئی قبائلی بنیاد پہ کرے گا، کوئی خاندانی بنیاد پہ کرے گا، کوئی علاقائی بنیاد پہ کرے گا. سارے مفاد پرست تو فائدے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ آج بھی ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی لسانی گروپ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، لسانی نیت کی دہائی دے کر، کوئی قبائلی نظام کو بنیاد بنا کر کوشش کر رہا ہے لیڈر بننے کی، کوئی جغرافیائی بنیادوں پہ وہ کر رہا ہے، علاقائی ایک بنیادوں پہ کر رہا ہے. تو یہ اس وقت بھی یہ ہوا اور یہ آج بھی لوگ کر رہے ہیں. لیکن یہ چیزیں کب ختم ہو سکتی ہیں کہ جب آپ ایک نظام ایسا بنا دیں کہ جس میں ان چیزوں کی پھر کوئی گنجائش ہی نہ رکھی جائے، تو خود بخود یہ چیزیں دب جاتی. اور دوسرا یہ کہ بہرحال کسی کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو اٹھائے کہ آپ کسی کو اس کے حقوق سے محروم نہ کریں، کہ کسی کو موقع ملے کسی کو کہنے کا جی آپ کو حقوق نہیں مل رہے یا فلاں کو نہیں مل رہے فلاں کو نہیں مل رہے. آپ نظام عدل صحیح قائم کریں تو ایسے لوگوں کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ ان بنیادوں پہ لوگوں کو جمع کریں. قرآن میں حکم ہے کہ حاکم کی اطاعت کرو. حاکم خواہ، سوال یہ ہے کہ حاکم خواہ کیسا بھی ہو، کیا اس کی اطاعت کرنا قرآن کے حکم کے مطابق ہوگا یا اس حکم کی کوئی تفصیل تشریح موجود ہے؟ ہاں، قرآن نے جب کہا ہے کہ حاکم کی اطاعت کرو تو یہ مطلب تو نہیں کہ ہر قسم کے حاکم کی ہوگی. اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی ہے. آپ سے لوگوں نے سوال کیا اور کس طریقے سے، تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی حکمران ہو، ہاں وہ تمہاری پسند کے مطابق ہے نہیں ہے، تمہاری خواہش کے مطابق ہے نہیں ہے، تمہارا مفاد اس سے حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہے، اس کی اطاعت کرو. لیکن آپ نے فرمایا کہ الا یہ کہ تم کفر بواہ دیکھو، یعنی واضح طور پہ اسلام کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے جس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، تمہارے پاس واضح حجت ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اسے ٹھیک ہے، پھر تم اسے بدلنے کی کوشش کرو. اور پھر اس میں بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں الیکشن ہو رہے ہیں، جیسے آج بعد ہمارے یہاں پاکستان میں فرض کریں الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن صحیح ہوتے ہیں، اگر دھاندلی نہیں ہے، تو لوگ کسی کو خود منتخب کرتے ہیں، تو وہاں تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ فلاں ہے فلاں، لوگوں نے منتخب کیا ٹھیک ہے، آپ کیا کریں گے؟
وہاں آپ کہیں جی اٹھ کے ہم طاقت سے بدلیں گے، تو یہ تو صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ کو موقع ملا ہوا ہے الیکشن کے ذریعے کہ آپ جس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں کریں، وہاں لوگوں نے کسی کو کیا ہے، تو وہاں تو پھر آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں، اور دوبارہ لوگوں کو سمجھائیں کہ اس طرح کے لوگوں کو نہ منتخب کریں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھے لوگوں کو لائیں۔ اگر پھر اسی طرح کے لوگوں کو لاتے ہیں تو آپ کے پاس کیا حل ہے؟ پھر آپ وہاں ڈنڈے سے اٹھ کے تو نہیں کچھ کر سکتے، جبکہ عوام کی اکثریت خود ایک فیصلہ کر رہی ہے اپنی مرضی سے۔ تو آپ ان لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کریں، انہیں سمجھائیں کہ وہ غلط فیصلے نہ کریں، صحیح فیصلے کریں۔ لیکن اس حالت میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ پھر طاقت کے ذریعے اٹھ کر بدلا جائے، تو یہ ان حالات میں تو جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی طاقت کے ذریعے آیا ہے اور وہ بالکل فساد پھیلا رہا ہے اور واضح طور پہ اسلام کے خلاف سب کچھ کر رہا ہے، جس کی کوئی تعویل نہیں، اس طرح کے سارے کام کر رہا ہے، تو پھر اگر وہ کہتا ہے کہ طاقت کے ذریعے بدلنا ہے، لیکن اس کے لیے بھی جو تجربے ہوئے ہیں ہماری پوری اسلامی تاریخ میں، کربلا سے لے کر بعد تک جو کچھ ہوا ہے، ان سب کو دیکھتے ہوئے علماء اہل سنت نے کچھ شرطیں رکھی ہیں کہ تبدیلی کے لیے اگر کوئی اٹھتا ہے، طاقت کے ذریعے جو تبدیلی ہوتی ہے، ایک تو الیکشن کے ذریعے، وہ تو ٹھیک ہے ہر جگہ آئے گی پرامن طریقے سے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جہاں طاقت کے ذریعے تبدیلی کی بات ہوتی ہے تو وہاں انہوں نے علماء اہل سنت نے کچھ شرطیں رکھی ہیں۔ کیا؟ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ جو لوگ تبدیلی کے لیے اٹھیں وہ خود متحد ہوں، ایک جھنڈے تلے ایک لیڈر ہو ان کا، اس لیے کہ جب وہ کامیاب ہوں تو یہ نہ آپس میں لڑنا شروع کرتے ہیں، جو کچھ افغانستان میں ہوا۔ آپ طاقت کے ذریعے تبدیلی لا رہے تھے نا، کہ کچھ لوگوں نے باہر کی مدد لے کر زبردستی حکومت پہ قبضہ کر لیا، سوویت یونین کی مدد سے قبضہ کر دیا، ٹھیک ہے، آپ اب طاقت کے ذریعے ان کو نکالنا چاہتے ہیں، جس کو کہا گیا جہاد۔ تو اب جہاد کا جو اصول تھا علماء نے بنایا ہوا، اس کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ لیڈرشپ ایک ہوتی سب کی، کہ جو جہاد کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں کہ اس کی جگہ صحیح حکومت لائیں ان کو نکال کر، ان کی ایک لیڈرشپ ہوتی۔ یہ علماء اہل سنت نے اصول بتایا کہ ایک لیڈر ہو۔ اب وہ ایک لیڈرشپ نہیں تھی، تو کیا نتیجہ نکلا دیکھ لیں، بعد میں وہ آپس میں لڑے، اور اتنا نقصان سوویت یونین کے سے لڑتے ہوئے نہیں ہوا ملک کا جتنا بعد میں ہوا۔ تو ایک تو یہ کہ ایک لیڈرشپ ہو، دوسرا یہ کہ اہداف واضح ہوں بالکل، یہ نہیں کہ کوئی پتہ نہیں کیا مقاصد ہیں کیا ہیں، جو کچھ وہ چاہتے ہیں واضح ہو سارا بالکل۔ اور تیسری چیز یہ کہ واقعتاً اتنی قوت ہو ان کے پاس کہ وہ تبدیلی لا سکیں، یہ نہ ہو کہ وہ معمولی سی قوت لے کر اٹھیں حضرت حسین کی طرح، اور سارے اپنے وہ گھر سمیت سارا کچھ جی، عورتوں بچوں سمیت جی سب کو خطرے میں ڈالیں، اور کچھ بھی نہ ہو، تبدیلی بھی نہ آئے۔ تو اس لیے علماء نے یہ ساری تاریخ میں جو کچھ ہوتا رہا نا، اس کو دیکھ کے کہا کہ ایک تو تبدیلی کے لیے اگر کوئی اٹھتا ہے تو لیڈر ایک ہو، اہداف ان کے واضح ہوں، اور پھر اتنی طاقت ہو کہ واقعتاً تبدیلی لا سکیں، جو طاقت کے ذریعے تبدیلی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر طاقت نہیں ہے اتنی، تھوڑے سے لوگ ہیں کسی کے ساتھ، تو وہ اٹھتا ہے، ایک تو ہے نا آج مظاہرہ جیسے ہوتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے پرامن طریقے سے کوئی مظاہرہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے کریں، اس سے تو اسلام نہیں روک رہا۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، اچھا ہوا بلکہ ذہن میں یہ چیز آئی کہ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حکمران کی اطاعت کا جب قرآن کہتا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکمران سے کوئی کہیں ہی نہ، بالکل بولیں ہی نہ، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، ہر آدمی کو اجازت ہے اٹھ کے جو چاہیں کہیں آپ، حتیٰ کہ واقعات کتنے موجود ہیں کہ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، خطبے میں لوگ آپ کو ٹوک کر کہتے ہیں پہلے یہ بتائیں آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے نا، یہ کہاں سے آیا ہے، ذرا بتائیں ہمیں، پھر آپ کی بات سنیں گے، پھر اطاعت کریں گے۔ تو یہ تو آپ کو حق حاصل ہے
کہ آپ کہیں کہ ہاں جی یہ کام کیوں کیا ہے، اس کی وضاحت کریں، یہ غلط کام کیوں ہوئے، آپ ٹوکیں۔ ٹوکنا الگ چیز ہے، وہ اطاعت کے خلاف نہیں ہے۔ آپ کہیں جی ہم اطاعت کر رہے ہیں لیکن پہلے یہ وضاحت کریں آپ نے یہ غلط کام کیوں کیے ہیں، جیسے آ جائے یہ کرپشن کیوں ہو رہی ہے، یہ غلط کام کیوں ہو رہے ہیں، یہ سارا کچھ، یہ چیزیں اطاعت کے خلاف نہیں ہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے اگر کوئی نہیں سنتا تو آپ احتجاج بھی کر سکتے ہیں، احتجاجی مظاہرے کریں پرامن طریقے سے، کسی کی املاک کو نقصان نہ ہو، لوگوں کا نقصان نہ ہو، پرامن آپ احتجاج کریں۔ تحریک اگر کوئی پرامن چلانی ہے کسی چیز کے خلاف، کرپشن کے خلاف، برائیوں کے خلاف اور چیزوں، بے شک آپ چلائیں، یہ کوئی اطاعت کے خلاف نہیں ہے، یہ سارا کچھ ہوگا۔ آپ کہیں، ٹوکیں، بات کریں، تنقید کریں، یہ اطاعت کے خلاف نہیں ہے۔ اور جب طاقت کے ذریعے کو بات کرتا ہے جی ہم نے بدلنی حکومت، اس کے بارے میں پھر علماء نے کہا ہے کہ پھر حکمران لیڈر ایک ہونے چاہیے، اہداف واضح ہونے چاہیے، اور واقعتاً اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اٹھیں تو کوئی تبدیلی لا سکیں۔ یہ نہ ہو کہ اٹھیں اور خانہ جنگی ملک میں شروع ہو فساد اور کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے، کچھ بھی نہ ہو، لوگ مار دیے جائیں، کر دیا جائے اور وہ اس قابل ہی نہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں ختم، مار دیے۔ تو اسی کو دیکھ کر نا جو کچھ ہوا تاریخ میں، انہوں نے علماء نے کہا یا تبدیلی لے آئے ہیں، پہلی حکومت ختم کر دی، اس قابل ہی نہیں کہ حکومت قائم کر لیں، تو پھر بھی کیا ہوگا، ملک فساد کی نظر ہو جائے گا، لوگوں کے جانیں محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اقتصادی ترقی ختم، سارا کچھ تباہی ہوگی۔ تو یہ شرطیں علماء نے رکھی جب کوئی چاہتا ہے جی طاقت کے ذریعے اٹھ کے بدلے، یعنی پہلے تو طاقت کے ذریعے تب ہو کہ جب اس کی وجوہات ہوں، کیوں ضرورت ہے۔ اگر آزادی ہے، آپ کو الیکشن ہو رہے ہیں، سب کچھ ہے، تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی۔ کیا یزید جیسے حاکم کے خلاف کوئی کارروائی کرنا جائز تھی جبکہ کئی لوگ ان کی خلافت کے خلاف تھے اور کئی دوسرے اس کے ساتھی تھے؟ تو میں نے کہا یزید کی حکمرانی کو تو آئینی حکمرانی تسلیم ہی نہیں کیا گیا، تو اس لیے حضرت حسین اٹھے یا اور بھی لوگ جو حضرت عبداللہ ابن زبیر جیسے اٹھے، تو وہ تو تسلیم ہی نہیں کیا گیا اس کی حکومت کو آئینی طور پہ۔ اگر ایسے حاکم خلیفہ کے خلاف کارروائی کرنا جائز تھی تو حضرت امام حسین کا جارحانہ عمل درست تھا یا نہیں، جس کے بارے میں انہیں بھی یقین ہوگا کہ ان کے مختصر فوج یزید کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اس کے باوجود وہ خود بھی شہید ہو گئے اور تقریباً اپنے پورے خاندان کو بھی شہید کروا دیا اور مقصد بھی حاصل نہ ہوا۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ اتنی تھوڑی تعداد کے ساتھ جب حضرت حسین اٹھے تو بالکل بڑا جو نتیجہ نکلا وہ بڑا دردناک ہے اور افسوسناک ہے، اور اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نے روکا جب وہ مکہ سے نکل رہے تھے، جیسے کہ میں نے بتایا پہلے، تو سب نے روکا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا، ان کے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے دوسری بیوی سے، انہوں نے روکا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا، سب نے انہیں روکا کہ یہ کام نہ کریں، اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا اور الٹا نقصان ہوگا، اور سب نے روکا کہ یہ نہ کریں، اس لیے کہ لوگ جانتے تھے۔ حتیٰ کہ پھر بعد نے جب دیکھا کہ وہ اصرار کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بیوی بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں، وہ نہیں مانے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جب حالات اس طرح کے بن گئے کہ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے انہیں بلایا تھا اور وہ بھی اب ساتھ نہیں دے رہے، تو انہوں نے کوشش کی کہ نہ لڑیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے انہوں نے نہیں، حضرت حسین نے نہیں کہا میں نے ضرور لڑنا ہے، انہوں نے تو اس وقت ایک پیشکش یہ کی کہ مجھے واپس جانے دیا جائے، جہاں سے میں آؤں واپس چلا جاتا ہوں۔ ان کو اجازت نہیں دی گئی، گھیر لیا گیا، روک دیا گیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ مجھے جانے دیا جائے، میں خود یزید سے جا کے بات کر لیتا ہوں، اس کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ اور تیسری بات کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اسلامی سرحدوں کی طرف جانے دیں، میں دشمنوں سے، کافروں سے لڑتا ہوا شہید ہوں، یاد کروں، یہ بھی نہیں مانا گیا۔ ایک ہی راستہ ان کے سامنے رکھا گیا کہ وہاں جو گورنر تھا جی ابن زیاد، اس کی بیعت کریں، اس کے ہاتھ پہ، یعنی اس کے سامنے
سر جھکائیں، تو وہ حضرت حسین تیار نہیں ہوئے کہ میرا یہ مرتبہ نہیں کہ میں ابن زیاد کے آگے سر جھکاؤں، ہاں یزید میرا ہم پلہ ہے، میں جا کر اس سے بات کرتا ہوں۔ تو وہ انہیں اجازت نہیں دی گئی واپس جانے کی، تو گویا کہ کوئی راستہ چھوڑا نہیں گیا ان کے سامنے ایسا، ورنہ جب انہوں نے دیکھا کہ حالات اس طرح کے ہیں اور اب کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اپنے آپ کو قربان ہی کرنا ہے، کچھ نہیں، تو انہوں نے کوشش کی کہ کوئی راستہ نکل آئے۔ یعنی مثلا فرض کریں کہ وہ گئے ہیں کہ حکومت بدلنی ہے یا حکومت کے خلاف اٹھنا ہے، تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے واپس جانے دیں، تو گویا کہ جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد چھوڑ کر وہ واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن واپس نہیں جانے دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے سرزوں کی طرف جانے دیں، گویا کہ چھوڑ رہے ہیں وہ حکومت کے مسئلے کو، تو نہیں جانے دیا گیا انہیں۔ یزید کے ساتھ جا کر بات کر لیتا ہوں میں، ہم آپس میں کر لیں گے جو بھی ہے، اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ تو انہوں نے تو کوشش کی کہ ان حالات سے اپنے آپ کو اب بچایا جائے اور اس طرح کی ٹکر نہ ہو جس میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے یہ فوج جو سامنے ہے اور ان کی تعداد، لیکن یہ کہ کوئی راستہ ان کے سامنے چھوڑا نہیں گیا۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ حضرت حسین نے کوئی راستے اور موجود تھے اور ان کے ہوتے ہوئے لڑنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ نہیں، حضرت حسین نے تو لڑنے کا فیصلہ کیا ہی نہیں۔ ہاں جب وہ جاتے اور ان کے ساتھ بیعت لوگ کر لیتے بڑی تعداد میں، تو پھر تو لڑائی ہونی تھی واضح۔ اگر کوفہ میں نہ ہوتی تو کوفیوں اور شامیوں کی ہوتی۔ فرض کریں کہ اگر کوفہ والے حضرت حسین کی بیعت کر لیتے، آپ کا کوفہ پہ قبضہ ہو جاتا، تو گویا کہ کوفہ میں آپ حکمران ہیں، شام میں یزید بیٹھا ہے، تو اگلا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ پھر یزید ادھر چڑھائی کرتا یا یہ ادھر چڑھائی کرتے، جنگ ہونی تھی پھر بھی۔ تو وہ تو جنگ ہونی تھی، لیکن اب جو حالات تھے تو ان میں حضرت حسین نہیں لڑنا چاہتے تھے، اس لیے انہیں پتہ تھا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی راستہ میرا خیال ہے ان کے سامنے اور تھا نہیں۔ تو اس لیے جو لوگ حضرت حسین کے اس واقعے کو، کربلا کے واقعے کو آج مثال بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ جی ٹکرا جاؤ اور کر جاؤ، دیکھیں تو حسین نے جو خاندان کی قربانی دے دی اور یہ دے دی، تو یہ میرا خیال ہے ان کے لیے کوئی مثال نہیں ہے کوئی، اس لیے کہ حضرت حسین کے سامنے اور کوئی راستے نہیں تھے۔ تو آج اور راستے بہت سارے موجود ہوتے ہیں، بہت شکلیں موجود ہوتی ہیں جن میں بہت سارے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے حکمت کے ساتھ۔ تو خواہ مخواہ حضرت حسین کی مثال دے کر وہ کہا جائے جی انہوں نے ایسے کیا تو اب سارے ایسے کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہر دور کے اپنے حالات ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ایک واقعہ جو کسی دور میں ہوا تو دوسرے دور میں بھی وہی صحیح ہوگا۔ جی جی نہیں، لیکن کب پتہ، بالکل صحیح آپ کی بات، لیکن نہیں کب پتہ چلا، یہی تو بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلم بن عقیل شہید ہوئے تو نہ جاتے، لیکن انہیں کب پتہ چلا ہے کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں؟ یہ راستے میں پتہ چلا ہے، اور راستے میں جب پتہ چلا ہے تو حضرت حسین نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن مسلم بن عقیل کے جو بیٹے یا قریبی جو موجود تھے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں چھوڑیں گے، ہم تو بدلہ لیں گے اپنا جا کر۔ جی جذباتی ہو گئے وہ، تو پھر حضرت حسین نے کہا جی اگر آپ اکیلے جاتے ہیں تو پھر میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ تو وہ مسئلہ پھر ایک اس طرح کا بن گیا، جذباتی ایک، اور کیونکہ اب مسلم بن عقیل کو بھیجا کس نے؟ حضرت حسین نے بھیجا ہے، ان کے نمائندے بن کر گئے ہیں، وہاں انہیں شہید کیا گیا۔ اور اب جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں اور حالات ایسے ہیں، تو بالکل آپ نے جو فیصلہ کیا واپس آنے کا یہ بالکل صحیح ہے، ایسا ہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہیں سے واپس پلٹ جائیں، یہ بالکل حکمت کے مطابق تھا۔ لیکن مسلم بن عقیل کے جو بیٹے بھائی ساتھ تھے، انہوں نے کہا نہیں، اس وقت کا جو جیسے تھا وہ خاندانی کہ ہمارا آدمی قتل ہوا ہے اور ہم ویسے ہی چلے جائیں واپس، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو بدلہ لیں گے۔ تو اب حضرت حسین نے بھیجا ہے انہیں، اس وجہ سے شہید ہوئے ہیں، تو اب وہ کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے
تو اب حضرت حسین اگر انہیں اکیلا بھیج دیں، خود نہ جائیں، تو یہ بھی ایک وہ عجیب سی بات بنتی۔ تو اس لیے گویا کہ یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسین ایک مجبور ہو گئے اخلاقی طور پہ کہ ان کا ساتھ دیں، وہ جذباتی کیفیت میں۔ تو اس لیے پھر انہوں نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو اجازت دے دی کہ جو جانا چاہیے چلا جائے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے وہ جنگ نہیں چاہتے، انہیں پتہ تھا کہ اب جنگ ہو تو اس کے کوئی نتائج نہیں نکلیں گے، لیکن اپنا انہیں نظر آ رہا تھا جی کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن دوسروں کو انہوں نے بچانے کی کوشش کی کہ آپ چلے جائیں، واپس چلے جائیں۔ جو ساتھ رہے وہ تو زبردستی رہے، ورنہ انہوں نے کوشش کی کہ لوگ چلے جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعہ نے مسلمانوں کی پوری امت میں شدید اختلاف جنم لیے۔ جلیل القدر صحابہ کی موجودگی میں کیوں مسائل حل نہ ہو سکے؟ کیا دنیا کی محبت غالب ہو گئی تھی؟ واقعتاً جب آدمی تاریخ کا یہ حصہ پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے۔ میں نے خود جب یہ واقعہ پڑھا پہلی دفعہ تو میری عمر شاید کوئی 13-14 برس تھی یا کوئی اتنی، تو میں رونے لگا پڑھ کر، برداشت نہ کر سکا۔ کچھ سمجھ نہ آئے کہ یہ کیسے ہو گیا، صحابہ موجود ہیں تو عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہی سوال ذہن میں بہرحال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں۔ لیکن اس کے بعد جب تاریخ بھی پڑھی تفصیل سے اور سارا کچھ سامنے آیا، اور پھر دنیا کے حالات بھی آج کے جو سامنے آتے ہیں، تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کیسے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ آئے ہیں بلوائی، آج کے دور میں کہہ لیں کہ دھرنا دینے والے، یہ حقیقت میں دھرنا تھا جو دیا تھا انہوں نے آ کر مدینہ میں، اور مقصد کیا تھا کہ یہ الزامات انہوں نے لگائے، اور انہوں نے پہلے تو یہ کہا جی کہ اصلاح کریں، پھر دوبارہ کچھ حالات ایسے ہوئے جو میں نے بتائے تھے ابتدا میں، کہ انہوں نے پھر حضرت عثمان سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا کہ استعفیٰ دیں آپ۔ تو حضرت عثمان تیار نہیں ہوئے استعفیٰ دینے کے لیے، تو انہوں نے دھرنا دینے والے جو تھے انہوں نے گھیراؤ کر لیا حضرت عثمان کے گھر کا۔ اب ایک شکل یہ تھی جو فوراً آج سامنے آتی ہے کہ ان کو کنٹرول کیوں نہیں کر لیا گیا، روک کیوں نہیں دیا گیا۔ تو ایک تو یہ کہ اس وقت بھارت کو پولیس بھی مستقل نہیں ہوتی تھی جیسے آج جی پولیس کھڑی ہے اور پہرا دے رہی ہے اور لاٹھی چارج کریں، روک دیں۔ کوئی پولیس نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی الگ۔ فوج کون ہے؟ سارے مسلمان فوج ہیں۔ پولیس کون ہے؟ سارے جس کو ڈیوٹی امیر المومنین لگا دیں یہ کام کرو وہی پولیس ہے، یہ حال تھا۔ پھر آج بہرحال دیکھتے ہیں آپ کے مسائل ہوتے ہیں، پولیس کے پاس اسلحہ ہے جو لوگوں کے پاس نہیں ہے، کنٹرول بھی کر دیا جاتا ہے۔ اب وہاں تو پولیس کے پاس پولیس کے پاس کیا ہے؟ تلوار، اور باقی بھی ہر آدمی کے پاس تلوار ہے۔ پولیس کے پاس نیزہ ہے تو ہر آدمی کے پاس اپنا نیزہ ہے، تو کوئی یہ بھی نہیں کہ پولیس کے پاس اسلحہ زیادہ ہے تو وہ کنٹرول کر لے گی۔ تو بہرحال جب انہوں نے گھیر لیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کو، تو صحابہ کبار نے انہیں بھی سمجھانے کی کوشش کی اور مفاہمت کی کوشش کی، لیکن جب حالات زیادہ بگڑے ہیں تو پھر انہوں نے حضرت عثمان سے اجازت مانگی کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، سختی سے ان کو روکتے ہیں۔ مدینہ میں اتنے لوگ موجود ہیں کہ جو سختی سے ان کو روک سکتے ہیں۔ لیکن ایک تو یہ کہ حج کا زمانہ تھا، بہت سارے لوگ حج پہ گئے ہوئے تھے، مدینہ کے اصل باشندوں میں کی بھی بہت ساری تعداد حج پہ گئی ہوئی تھی، تعداد کم تھی مدینہ میں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم روک لیں گے ان کو۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے
کسی مسلمان کا خون بہے، یعنی گویا کہ میں اپنی حکومت بچانے کے لیے کسی مسلمان کو قتل کروں یا میری وجہ سے مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اٹھیں، میں نہیں چاہتا۔ بالکل انہوں نے اجازت نہیں دی، لوگ اجازت مانگتے رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضرت طلحہ زبیر گئے اور صحابہ، انہوں نے اجازت نہیں دی، بالکل اجازت نہیں دی۔ پھر جب دیکھا کہ وہ اجازت بھی نہیں دے رہے اور خطرہ بڑھ رہا ہے، تو آخری کوشش کے طور پہ پھر ان بزرگوں نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کچھ بزرگوں نے اپنے بیٹوں کو کھڑا کر دیا دروازے پہ، حضرت حسن حسین کو کھڑا کر دیا، اور بھی شاید حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بھی، یا اور بھی کچھ نوجوان جو تھے، کہ آپ ان کو آگے نہ بڑھنے دیں، گھر کے اندر داخل نہ ہونے دیں۔ یہی کر سکتے تھے وہ، انہوں نے کیا۔ لیکن جب انہوں نے حملہ کیا ہے تو پیچھے سے آئے ہیں، دیوار پھلانگ کر، دوسرے چھتوں سے چڑھ کر پیچھے سے آئے، سامنے سے مسلسل پہرا دے رہے تھے حضرت حسین، حضرت حسن، دوسرے نوجوان، کہ ان کو ادھر سے نہیں جانے دیا گیا۔ تو یہ مسئلہ تھا کہ حضرت عثمان اجازت نہیں دے رہے تھے۔ تو یہ کہ صحابہ کی موجودگی میں تو صحابہ نے مسائل حل کرنے کی کوشش کی، فہم و تفہیم کی کوشش کی، ایک دفعہ فہم و تفہیم ہو گئی، وہ لوگ چلے گئے، پھر کچھ ایسے حالات ہوئے، پھر واپس آ گئے۔ تو اصل میں درمیان میں کچھ لوگ تھے جو سازشیں کر رہے تھے حقیقت میں، جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، حکومتیں جن کے نتیجے میں بدل جاتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ کیا کوئی عقل مند آدمی نہیں تھا کہ جو ان حالات کو کنٹرول کرتا، کیوں ایسے ہو گیا؟ تو بعد میں پتہ چلتا ہے جی کہ کچھ لوگ ایسے سازشیں کر رہے ہوتے ہیں اندر کہ جہاں کسی کی بس نہیں چلتا، اور جو لوگ چاہتے ہوتے ہیں اصلاح یا مسئلے کا حل، وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنا یہ دیکھ لیں جو لال مسجد والا واقعہ ہوا جی، کس طریقے سے یہ تو کیا ہو رہا تھا، کون سازشیں کر رہا تھا، کس نے آخری لمحے تک مفاہمت نہیں ہونے دی؟ حالانکہ میں خود اس دن سارا کچھ براہ راست وہ ٹی وی پہ سنتا رہا، آخری لمحے تک میں پاکستان میں تھا اس وقت، سارا سنتا رہا، تو بالکل حالات ایسے تھے کہ مفاہمت ہو سکتی تھی، اس تباہی سے بچا جا سکتا تھا جی، لیکن بالکل آخر میں آ کے کیا ہوا، کس نے سازش کی، کیوں کوئی حل نہیں نکلنے دیا، حیرانگی ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی اور طاقتیں تھیں جو نہیں چاہتی تھیں کہ صلح ہو، اور وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو اسی طرح وہاں بھی کچھ لوگ تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مروان بن حکم جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک لحاظ سے سیکٹری بنا ہوا تھا، آپ کی مور بھی اس کے پاس ہوتی تھی، آپ کے گھر میں تھا، تو زیادہ تاریخ میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ساری سازش اس نے کی، اور اس نے حالات کو صحیح نہیں رخ پہ جانے دیا، اور ایسے کام کیے کہ جس کے نتیجے میں اور زیادہ جذبات بڑھکیں لوگوں کے، بس جس سے زیادہ جذبات بڑھکے کہ معاملہ اس قدر وہ ہوا کہ حضرت عثمان کی شہادت تک معاملہ پہنچا۔ وہ کیا تھا کہ اہل مصر کی شکایت تھی گورنر کے بارے میں کہ یہ انہوں نے کیا گورنر بدلے، ٹھیک ہے، گورنر ان کی مرضی کے مطابق بدل دیا گیا، محمد بن ابو بکر، حضرت ابو بکر کے صاحبزادے، ان کو گورنر بنا دیا گیا لوگوں کی مرضی کے مطابق۔ اب وہ گورنر اپنا جی کیا کہتے ہیں جی اس کو اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کر جا رہے ہیں حضرت عثمان کی طرف سے۔ پہلے گورنر کے نام کنہیں گورنر مقرر کیا گیا ہے، لیٹر باقاعدہ لکھ کر انہیں دے دیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ لوگ وفد ہے وہ جا رہے ہیں مصر۔ انہیں ایک سوار ملا جو بڑی تیزی سے جا رہا تھا مصر کی طرف، پاس سے گزرا، انہیں شک ہوا، انہوں نے اسے پکڑ لیا، پکڑ کے تلاشی لی، تو اس کے پاس خط ملا جس پہ حضرت عثمان کی مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور آتے ہی انہیں قتل کر دیا جائے۔ اب یہ تو مطلب ہے کہ جذبات بھڑک اٹھتے ہیں نا، کہ ایک طرف بھیجا جا رہا ہے انہیں گورنر بنا کر، خط دے کر سارا، اور اس کے بعد پیچھے سے کہا جا رہا ہے جی آئیں تو انہیں قتل کر دیں۔ تو ایک خیانت ہے، ایک عجیب تماشا ہے، جذبات بھڑک اٹھتے ہیں۔ وہ لوگ واپس آ گئے اور انہوں نے کہا جی یہ خط آپ کا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا جی میں نے تو نہیں لکھا۔ انہوں نے کہا جی مور
مہر تو خلیفہ کی تھی لگی. حضرت عثمان کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو نہیں خط لکھا، نہ مجھے اس کا پتہ ہے، نہ میں نے اس کا حکم دیا ہے، نہ کچھ کیا ہے. تو کوئی شک نہیں کہ حضرت عثمان نے نہ خط لکھا، نہ انہیں پتہ نہ کچھ. یہ خط کس نے لکھا؟ خط مروان بن حکم نے لکھا ہوگا، جس کے پاس مہر تھی، جو سارا کرتا تھا سارا، جی اس نے لکھا. اور لوگوں کو بھی شک ہو گیا کہ اس نے لکھا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ مروان کو ہمارے حوالے کریں، ہم اس کو ظاہر ہے پکڑ کے مار دیتے ہیں. حضرت عثمان نے کہا میں نہیں حوالے کروں گا. یہاں سے اور شک بڑھ گیا کہ اگر آپ کہتے ہیں جی خط نہیں لکھا، کچھ نہیں، تو شاید اس نے لکھا ہو، اس نے لکھا ہو تو اسے ہمارے حوالے کر دیں. تو اب ایک بلوائیوں کے حوالے کر دیں کسی کو، مظاہرہ کرنے والے تو کیا اشر کریں گے وہ. حضرت عثمان اس کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ کس طرح ایسے کے حوالے کر دیں. اس سے انہیں اور غصہ بڑھ گیا ان کا. تو بس اسی وہ انتقامی جذبات اور اس میں یہ کارروائی ہوگی. تو اصل اگر تاریخ کو اس طرح غور سے دیکھا جائے تو جو شخص باقاعدہ لگتا ہے کہ بیٹھ کر پلاننگ کر رہا تھا نا پوری اپنا ایک مستقبل پورا بنانے کے لیے، وہ مروان بن حکم ہے. اور اسی لیے حتیٰ کہ جنگ جمل جو ہوئی ہے، جس میں حضرت طلحہ زبیر ایک طرف ہیں، حضرت عائشہ حضرت علی سے لڑائی ہوئی ہے، تب اس میں بھی حضرت طلحہ حضرت زبیر تو جنگ چھوڑ کر چلے گئے، تو راستے میں ایک شخص نے انہیں شہید کیا. حضرت طلحہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی ارادہ کر چکے تھے جنگ چھوڑنے کا. تو بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ انہیں شہید مروان نے کیا یا کروایا، کہ مطلب یہ بزرگ جو ہیں بڑے بڑے، ان کو ہٹا دیں راستے سے اور ہمارے لیے راستہ صاف ہو جائے. یعنی دیکھیں نا کہ اگر حضرت طلحہ زبیر جیسے بزرگ زندہ ہوتے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ پھر معاویہ بن ابی سفیان اٹھ کے آ کے کہتے جی میں ہوں حضرت علی کے مقابلے میں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. پھر حضرت علی کے مقابلے میں اگر کوئی ہوتا تو انہی بزرگوں میں سے ہوتا نا کوئی سیکنڈ، تو وہ اس لیے ہٹا دیے گئے کہ تاکہ میدان خالی ہو. تو وہ پھر اسی لیے جو حکومت قائم ہوئی ہے، یہ جو بنو امیہ کی پہلی حکومت ہے، اس میں تو معاویہ بن ابی سفیان اور یزید کا بیٹا، یزید کی موت کے بعد بنا ہے معاویہ. وہ انتہائی شریف آدمی تھا، انتہائی شریف، کہ اس نے جو حالات دیکھے نا یہ سارے، حضرت حسین کی شہادت اور مدینہ میں جو کچھ ہوا، اس نے کہا جی مجھے نہیں حکومت چاہیے، استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ گیا، چھوڑ دی حکومت اس نے، ختم. تو بنو امیہ کی یہ حکومت تو ختم ہوگی پہلی. اب دوسری جو حکومت قائم ہوئی ہے وہ مروانی حکومت ہے. مروان بن حکم حکمران بنا ہے. یہی شخص جو پیچھے سے پوری پلاننگ کر کے آ رہا تھا، یہی شخص حکمران بنا. پھر اسی کے بیٹے آگے بنے ہیں سارے. اگلی بنو امیہ کی حکومت جو اصل طاقتور حکومت رہی ہے طویل، وہ مروان کے بیٹوں کی تھی. مروان سب سے پہلا حکمران ہے. تو یہاں یہ لگتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا اس میں یہ شخص تھا جو جس نے کیا. کون پوچھتا؟ آج آپ نے کس سے پوچھ لیا جو کچھ حالات ہوئے ہیں جی؟ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کون کر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. اگر جلیل القدر صحابہ کرام کی موجودگی میں مسلمانوں میں شدید اختلاف ہوئے، لڑائیاں بھی ہوئیں، بہت سارے فرقے بھی پیدا ہو گئے ہیں، تو پھر کس نظام کے تحت اور کون لوگ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی امید نظر آتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے جی. لیکن میں اس پہ الگ انشاءاللہ گفتگو کروں گا، الگ ایک موضوع کی حیثیت سے، کہ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، تو آج ایک ملک کے اندر ہم کس طرح رہ سکتے ہیں مختلف گروہوں کی موجودگی میں، مختلف فرقوں کی موجودگی میں جی، کیا چیزیں ہیں، تو کس طرح ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. الگ انشاءاللہ میں اس پہ بات کروں گا. میں اس کو رکھ لیتا ہوں اپنے پاس، انشاءاللہ اس پہ الگ گفتگو کریں گے. دوسرا یہ سوال ہے، کربلا کی تاریخ کے بارے میں جو باتیں آپ نے بتائیں یقیناً مستند تاریخ کا حصہ ہوں گی،
تو پھر کس طرح شیعہ علماء نے سچ کی بجائے جھوٹی باتیں بنا کر کافی تعداد کو اپنا گرویدہ بنا لیا؟ کیوں لوگ سچی تاریخ کو ماننے کو تیار نہیں اور جھوٹے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کے غلام بنے ہوئے؟ اس پہ بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے بات کریں گے کہ یہ جو کچھ ہے، جو کچھ ہوا کربلا میں، کس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا کر کیا مقاصد حاصل کیے گئے تاریخ میں یا کیے جا رہے ہیں۔ یہ ویسے کچھ میں نے بتایا تھا اس وقت بھی کہ کربلا کے واقعے کو کس طرح لوگوں نے استعمال کیا اور کیا کیا اس سے فائدہ اٹھائے، لیکن مزید میں اس پہ انشاءاللہ بات کروں گا کہ پہلے اس سے کیا فائدے اٹھائے گئے اور آج کیا فائدے اٹھائے جا رہے ہیں اس واقعے کو سامنے رکھ کر، اور پھر میں کہوں گا جیسے کہ شروع میں نے کہا کہ یہ معاملہ صرف اور صرف سیاسی تھا، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یعنی واقعہ کربلا یا حضرت حسین کی شہادت والا مسئلہ، اس کا تعلق وہ مذہب سے نہیں تھا، دین سے نہیں تھا، یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا کہ اس وقت مسلمانوں میں کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا الحمدللہ، تمام مسلمان کوئی فرقوں میں نہیں بٹے ہوئے تھے، ایک تھے، کوئی فقہی لحاظ سے کوئی فرق نہیں تھا، کوئی مذہبی لحاظ سے کوئی فرق نہیں تھا، صرف سیاسی اختلاف تھا جو ہوا، اور یہ نتیجہ جو نکلا یہ سیاسی اختلاف کا نتیجہ تھا۔ لیکن اس سیاسی اختلاف کو پھر آخر میں اس پہ مذہب کا رنگ چڑھایا گیا، اور آج بھی وہ مسئلہ سیاسی ہے سارا یہ، لیکن اس پہ مذہب کا رنگ چڑھا کر اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اور آج بھی یہ مسئلہ سیاسی ہے اور مقاصد بھی سارے اس کے پیچھے سیاسی ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ میں آئندہ ہفتے گفتگو کروں گا، لیکن یہ جو موضوع ہے دوسرا اختلاف والا، یہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ اسی سلسلے میں یا کبھی پھر آئندہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ یہ ایک سوال ہے خاص مذہب کے بارے میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس فرقہ کے خلاف کیا اس طرح تحریک مہم سامنے آئی جیسے مثلا قادیانیت کے خلاف دیکھنے میں آئی ہے؟ دیکھیں قادیانیوں کا جو مسئلہ ہے نا، تو اس میں تو انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقاعدہ ایک نبی کو مانتے ہیں، تو اس لیے قانونی طور پہ ان کے خلاف کارروائی ہوئی۔ لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے کسی کا قانونی طور پہ مسلمان ہونا یا کافر ہونا، اور ایک ہوتا ہے حقیقت میں اس کا مسلمان یا کافر ہونا۔ تو اگر کوئی ہمارے سامنے آ کے کہہ رہا ہے جی میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہوں، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانتا ہوں، قبلہ کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھتا ہے، دین کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں سے کسی کا کوئی انکار نہیں کر رہا، تو ہم اسے کہیں گے مسلمان ہے۔ اب اور باقی اس کے اعمال کیا ہیں، اندر اس کے کیا ہے، دل میں کیا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جب تک ظاہری کوئی اعلانیہ ایسی بات نہیں کہتا ہم اسے کہیں گے قانونی طور پہ مسلمان ہے۔ ہاں اگر ہمارے سامنے کوئی قبلہ کی بجائے دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ تو واضح ہو گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یا کسی اور نبی کو باقاعدہ مان رہا ہے، اعلانیہ کسی کو نبی کی حیثیت سے مان رہا ہے، تو پھر وہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یا قرآن کے علاوہ کوئی اور کہتا ہے جی اور بھی کتاب آئی ہے کوئی، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی ان ساری چیزوں کو مان رہا ہے تو قانونی طور پہ ہم اسے مسلمان کہیں گے۔ اور اس کی دیکھیں سب سے بڑی مثال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے کتنے بدترین لوگ تھے کہ قرآن نے باقاعدہ انہیں کافر بھی کہا ہے جی، کہ انہم کفروا باللہ و برسولہ، کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، یعنی حقیقت میں کفر کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے نچلے گڑھے میں، کافروں سے بھی نیچے ہوں گے۔ لیکن انہیں
قانونی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر نہیں قرار دیا. قانونی طور پہ کافر قرار نہیں دیا. کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی منافق فوت ہوتا تو جب تک آپ کو منع نہیں کیا گیا آپ بھی نماز جنازہ پڑھتے رہے. حتیٰ کہ عبداللہ ابن ابی جو سب سے بڑا شیطان منافقین کا سردار ہے، اس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی، اس لیے اس وقت تک کبھی منع نہیں کیا گیا تھا. جب منع بھی کر دیا گیا تو آپ نہیں پڑھاتے تھے، آپ مسلمانوں کو کہتے جا کر پڑھ لو. لیکن اگر قانونی طور پہ کوئی کافر ہے تو پھر تو مسلمانوں کو اجازت نہیں دی جائے گی اس کی نماز جنازہ پڑھیں. بقیع میں قبرستان میں مسلمانوں کے ساتھ دفن ہوئے سارے منافق، اگر قانونی طور پہ کافر قرار دیے جاتے تو دفن نہیں ہو سکتے تھے. قانونی طور پہ کافر ہو جاتے، ان کے نکاح ٹوٹ جاتے، عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتے تھے. کوئی کسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ان کے نکاح ختم ہو گئے ہیں، ان کی اولادیں ان کی وارث نہ بنتی یا وہ مسلمانوں کے وارث نہ بنتے، یہ بھی کوئی بات نہیں کہی گئی. اس کا مطلب قانونی طور پہ ان کو مسلمان ہی سمجھا گیا، جبکہ حقیقت میں قرآن نے کہا کہ وہ کافر ہیں. تو اس طرح ایک ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی کس حیثیت سے ہے، حقیقت میں وہ مسلمان ہے کافر ہے، ایک معاملہ وہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ سامنے آتا کہ قادیانیوں کے معاملے میں بھی باقاعدہ، میں تو اس وقت خیر ابھی چھوٹا تھا، اتنے بہت زیادہ مطلب اتنا وہ شعور بہت اس مومنٹ میں حصہ لیا میں نے، لیکن بہت زیادہ شعور نہیں تھا کہ باقاعدہ ساری تفصیلات کا گہرائی سے جائزہ لینا. لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ اس وقت ان کے جو لیڈر تھے ان کو اسمبلی میں بلایا گیا، ان کو باقاعدہ موقع دیا گیا اپنا دفاع یا اپنے بارے میں بتائیں سارا. تو مثلاً انہوں نے کہا جی کہ مرزا غلام احمد کے بارے میں پوچھا گیا جب کہ جو شخص مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتا اس کے بارے میں انہوں نے کہا جی وہ کافر ہے ہماری نظر میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں نبی مان رہے ہیں نا باقاعدہ، کہ جو ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے، تو آپ باقاعدہ نبی مان رہے ہیں. ورنہ تو تعویلیں ہو سکتی تھیں، نہیں جی ہم تو یہ نہیں وہ نہیں فلاں نہیں یہ نبی نہیں فلاں مانتے ہیں فلاں. میں ایک دفعہ پاکستان سے آ رہا تھا تو میرے جہاز میں ایک صاحب بیٹھے، میں درمیان والی لائن میں تھا تو ادھر والی دائیں والی لائن میں ایک بیٹھے ہوئے ڈائریکٹ یو کے جا رہے تھے میرے خیال ہے. شکل سے مجھے نظر آ گیا کہ یہ اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. تو جب بحرین میں اترنے لگے تو اٹھے تو میں نے جا کر ان کو کہا جی کہ آپ کے نبی پہ جو وحی نازل ہوئی ہے کیا اس کا کوئی حصہ مل سکتا ہے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. اور واقعی میں نے ڈھونڈا کئی لوگوں سے کہیں سے ملے پڑھیں وحی جو نازل ہوئی ہے کیا ہے وحی دیکھا جائے. تو میں نے کہا وحی جو نازل ہوئی ہے آپ کے نبی پہ کیا اس کا کوئی حصہ مل سکتا ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو پہلے تو وہ حیران ہو گئے کہ اس کو یہ کیسے پتا ہے کہ میں کون ہوں، اتنے یقین سے کہہ دیا ہے. تو پھر فوراً مجھے کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو نبی نہیں مانتے، ہم تو نبی نہیں مانتے، ہم تو ایک صرف نیک آدمی مانتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ صرف نیک آدمی مانتے ہیں تو کسی نیک آدمی پہ کوئی ایمان نہیں لاتا تو وہ تو کافر نہیں ہو جاتا. مثلا آپ کسی بھی نیک بندے کا انکار کر دیں کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو کیا آپ کافر ہو جائیں گے؟ نہیں، اس سے تو کوئی کفر نہیں ہو جاتا نا. کسی نیک آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے ان کو، تو اس سے تو کوئی کافر نہیں ہو جاتا. آپ کہہ رہے ہیں کافر ہیں. تو اس طرح معاملہ کو اس طرح نہیں چھوڑا گیا، باقاعدہ اسمبلی میں بلا کر پوچھا گیا کہ جو غلام احمد مرزا غلام احمد پر ایمان نہیں رکھتا وہ کیا، انہوں نے کہا جی کافر ہے باقاعدہ. یہ حقیقت. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ باقاعدہ انہیں نبی مان رہے ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہے. تو یہ سارا کچھ واضح تحقیق کرنے کے بعد انہیں قانونی طور پہ کافر قرار دیا گیا. تو اب اگر اور جو ہیں گروہ تو ان میں سے بہرحال کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو اعلانیہ کہہ رہا ہو کہ جی ہم کسی اور کو نبی مانتے ہیں. جب مثلا ان کے بارے میں بھی ویسے تو باتیں کی جاتی ہیں کہ جی قرآن کو وہ نہیں، وہ کہتے ہیں ایک اور قرآن بھی ہے، لیکن وہ اس کا انکار کرتے ہیں. اعلانیہ تو نہیں کوئی کہے گا، اندر کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا. لیکن سامنے آ کر تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ نہیں جی واقعی ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. تو جب کوئی کہتا ہے ہم مانتے ہیں اور کوئی ایسی بات ان سے نہیں سنی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے ہیں ہم نبی مانتے ہیں، قبلہ کا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سارا کچھ ہے، تو قانونی طور پہ نہیں آپ کسی کو پھر کہہ سکتے. باقی جو کسی کا حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، وہ تو اللہ کے ہاں فیصلے ہوں گے سارے.
تو یہ فرق ہے اصل میں. بہرحال اس میں تو دیکھیں کوئی شک نہیں کہ نبوت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے، اس لیے تو ایک باقاعدہ نبی مان رہا ہے نا گروپ، نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اب جب کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو دو ہی شکلیں ہوتی ہیں، اگر تو وہ واقعی نبی ہے تو پھر تو بہرحال جو ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہے اور وہ سزا اللہ کی طرف سے اسے ملے گی. اور اگر وہ نبی نہیں ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو پھر اس سے بڑا کوئی جھوٹا اور اس سے بڑا کوئی بدبخت ظالم نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ کچھ چھوٹا سا معاملہ تو نہیں کہ جس میں وہ آ کے کوئی جھوٹ بول رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے. مثلا ایک آدمی اس نے جعلی وردی پہن لی پولیس کی، جج میں پولیس والوں کا، حالانکہ پولیس والا نہیں ہے، چلو جی. تو ایک آدمی کوئی ایسی جال سازی کر رہا ہے کہ جس سے آپ کا ملک کا پورا جی آپ کا سربراہ حکومت ہے مثلا، وہ سربراہ حکومت کی شکل بنا کر پورا جی سارا بنا کر آ کے جال سازیاں کر رہا ہے جو سربراہ حکومت نے کیا وہ جی جاری کرنے احکام اور وہ جاری کر رہا ہے بیٹھ کے جی آپ کی آئینی دستاویزات دستخط کر دیں تو وہ جال سازی. تو یہ معمولی تو نہیں ہے، یہ تو ملک کے اندر کوئی ایسا کرے تو کیا اشر کیا جائے گا اس کا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہاں ایک طرف یہ ہے کہ جو اللہ کا واقعتاً نبی ہے، رسول ہے، اس کو جو نہیں مانے گا اس کی جو سزا ہے سخت اللہ کے ہاں. تو اسی طرح اگر کوئی نبی نہیں ہے اور وہ اٹھ کے دعویٰ کرتا ہے وہ نبی، تو اس کی بھی پھر اسی طرح کی سخت سزا ہے اللہ کے ہاں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرے جی تو ہم اسے کہیں چلو جی چھوڑیں جی نبی تو نہیں، ہم میں سے ایک نیک آدمی مان لیتے ہیں. اب وہ نیک آدمی نہیں، اب وہ بدترین قسم کا جھوٹا ہے. دو ہی شکلیں ہیں نا، یا تو نبی مانے، اور نبی اگر نہیں ہے تو پھر دوسری شکل کیا ہے، وہ غلط دعویٰ کر رہا ہے. اگر نبوت کا آپ کہہ رہے ہیں نبی تو نہیں ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا تو مطلب ہے جھوٹا ہو گیا نا. تو جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے وہ معمولی جھوٹ نہیں بول رہا، وہ تو اللہ کی طرف اتنے بڑے جھوٹ کی نسبت کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا جبکہ نہیں بنایا. تو وہ تو پھر عام آدمی، نیک آدمی کیا، وہ تو بدترین قسم کے لوگوں میں ہوگا. وہ تو اس کو تو نیک آدمی کیا، اس کو تو مسلمان بھی نہیں مان سکتا. تو یہ نہیں ہو سکتا جی وہ کوئی آ کے نہیں جی ہم یہ نہیں مانتے، ہم تو یہ مانتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ یا تو پھر آپ کہیں جی کہ نبوت کا دعویٰ اس نے کیا ہی نہیں ہے، ثابت کریں، اور کیا ہے جی یہ تو ہے. تو اس طرح جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے پھر اس کو یہ کہنا جی ہم یہ نہیں، ہم تو کم درجے کا مان لیتے ہیں. مثلا ایک نے جعل سازی کی ہے جی کہ گورنر پنجاب بننے کی کوشش کی ہے، فرض کریں جعل سازی ثابت ہو گیا جی یہ گورنر نہیں ہے، یہ جعل ساز ہے جی. آپ کہتے ہیں چلو آپ اس کو ڈپٹی کمشنر مان لیتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک جعل ساز ثابت ہو گیا اتنی بڑی جعل سازی کی تو آپ اسے چھوٹا جعل ساز چھوٹے درجے میں لے آئیں. یہ جعل ساز ہے، وہ ختم. وہ تو عام انسان کیسے ہو سکتا ہے، شریف آدمی تو نہیں ہو سکتا کوئی. یہ ایک سوال ہے جو اس سے متعلق تو نہیں ہے مگر چونکہ آج کل کے حالات کے مطابق ہے. قربانی کے بنیادی احکام کیا ہے؟ میاں بیوی کے لیے علیحدہ قربانی کرنا ضروری ہے، بچوں کے نام کی قربانی میں کیا لازم ہے؟ نہیں، قربانی سنت ہے، اور اگر اکٹھے میاں بیوی بچے کوئی بھی بہن بھائی ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی طرف سے ایک قربانی کی ہے. البتہ اگر کوئی ویسے زیادہ کرنا چاہتا ہے تو کرے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ میاں کی قربانی الگ ہو، بیوی کی الگ ہو، بچوں کے الگ ہوں، فلاں کے الگ ہوں. نہیں، یہ لازمی نہیں ہے. قربانی سنت ہے اور ایک گھر کی طرف سے ایک کافی ہے. اور اگر کوئی فوت ہو چکا ہے کہ اس کی طرف سے اسے شریک کرنا چاہتے ہیں اسی ایک میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، نیت ہے اس میں بھی نیت میں شامل کر لیں، کافی ہے. اور اگر کوئی الگ کرنا چاہتا ہے تو الگ کر لیں، جو فوت ہو گیا اس کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں.
شروع ہو جاتے ہیں امیٹیشن اور حکومت فورس استعمال کر کے کچھ لوگ مر جاتے ہیں، تو جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے، کیا وہ حق پر ہیں یا کیا؟ بس اس طرح کے جو حالات ہوتے ہیں تو ان میں اگر کوئی شخص کسی اچھے مقصد کے لیے اٹھا ہے، کوئی بہتری کے لیے، کوئی بھلائی کے لیے، یا اپنا حق مانگ رہا ہے، یا کسی ظلم پہ احتجاج کر رہا ہے، تو اس طرح ظلم پہ احتجاج کرتے ہوئے کسی کو گولی مار دی جاتی ہے، یا ظلم پہ احتجاج کرتے ہوئے کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا اپنا حق مانگنے کو اٹھا ہے۔ اب فرض کریں جیسے اب پینشنر ہیں، انہیں پینشنیں نہیں مل رہی، اپنا حق ہے نا ان کا، اس کے لیے احتجاج کرنے میں اٹھے ہیں اور پرامن احتجاج کر رہے ہیں، ان میں سے کسی کو مار دیا جاتا ہے تو وہ شہید ہے، اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ نہیں سر، حکومت کو گرانے کی ضرورت جی حکومت کو گرانے کی ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے جو حالات ہیں جی، تو یہاں تو راستہ موجود ہے جی، کہ اگر زیادہ سے زیادہ جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ آپ یہ مطالبہ کیا جائے کہ حکومت اس وقت یہ کر رہی سارا کچھ جو عوام نے اس لیے نہیں ووٹ دیے تھے، یا لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کریں گے، ناکام ہو چکی ہے، دوبارہ الیکشن کرائے جائیں، سیدھی سی بات ہے، یہی راستہ تبدیلی کا آپ کے یہاں موجود ہے۔ آپ کہیں گے دوبارہ الیکشن کرا دیں، اگر لوگ انہیں دوبارہ پھر منتخب کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لوگوں کی مرضی، اکثریت اگر پھر لے آتی ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں، چپ کر کے آپ کام کریں، پھر نہ اٹھیں، اور اگر دوبارہ تبدیلی آتی ہے تو ٹھیک ہے، لوگوں نے لانی ہے، لے آئیں۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کرائیں، یہ لوگوں کا حق ہے، یہ اٹھ کے لوگ اگر احتجاج کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن کرائے جائیں، تو بالکل صحیح مطالبہ ہے، جائز ہے، حق ہے لوگوں کا، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے فلاں، تو وہ مطالبہ اگر کرتے ہیں الیکشن کا تو الیکشن کا ہونا چاہیے مطالبہ۔ اور بدقسمتی یہی ہے ہمارے ہاں کہ عجیب بات ہے کہ جب بھی آپ کسی کو کہیں، جب اس طرح کی بات پہلے بھی میں نے دیکھا ہے ہوتا ہے، تو جواب کیا دیا جائے گا؟ ہمیں جی عوام نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے۔ بھئی عوام نے مینڈیٹ کرپشن کا دیا ہے، لوٹ مار کا دیا ہے، ظلم کرنے کا دیا ہے، یا تو آپ باقاعدہ اپنا منشور لے کے جی ہم کرپشن کریں گے، ہم اتنے فیصد ہوا ہر معاملے میں ہمارا ہوگا، لوٹ مار میں یہ ہوگا، ہم فلاں، پھر بھی عوام آپ کو منتخب کرتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم بہترین وہ نظام چلائیں گے، لوگوں کے حقوق ادا کریں گے، فساد ختم کریں، کرپشن، اور اس کے بعد جب کہا جاتا ہے تو عوام نے ہمیں جی مینڈیٹ دیا ہے۔ یہ نہیں، جمہوری نظام میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی حالت ہوگی ہے، ذرا بھی شک، ترکی میں دیکھیں پچھلی دفعہ تھوڑے سے لوگ احتجاج کے لیے نکلے نا حکومت کے خلاف، فوراً انہوں نے الیکشن کرا دیے اور دوبارہ وہ زیادہ اکثریت لے کر آگے۔ تو اسی طرح الیکشن کرا دیں، دوبارہ اگر لوگ آپ ہی کو لے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں جی ہم دوبارہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا، پھر کسی کو حق حاصل نہیں ہے وہ آپ کریں، لیکن جو حال ہے اس میں اگر کوئی کہتا ہے الیکشن کرائیں تو بالکل صحیح۔ تو عوام نے مینڈیٹ اس چیز کا تو نہیں دیا کہ لوٹ مار کریں، کرپشن کریں، یہ چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ آئندہ یہ دوسرا جو سوال ہے، آئندہ ہفتے اس پہ بات کریں گے۔